بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سیرت ختم مرتبت تقریر. یقیناً تاخیر ہوئی اور بہت زیادہ تاخیر، لیکن آپ حضرات کے علم میں یہ تو ہوگا ہی کہ آج سے بہر کو جو جلوس برآمد ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس وقت بھی ان راستوں سے گزر کے یہاں آنا خاصا مشکل تھا. خدا معلوم میں اب تک حیران ہوں کہ اس وقت بھی میں کیسے پہنچ گیا. لیکن تاخیر کی وجوہات بتا کر مزید آپ وقت کیوں ضائع کیا جائے، یہ یاد دلا دیا جائے کہ بہرحال آج کی تقریر بنیادی طور پر سیرت ہی کے موضوع کی تقریر. پھر اس وقت ساری کائنات جس جشن کو منا رہی ہے اور ساری مخلوقات عالم جس خوشی میں حصہ لے رہی، یقیناً ہمارا یہ موضوع آگے چل کر اس موضوع سے مل جائے گا. اور بہت ہی مختصر گزشتہ تقریر کا ایک ربط کہ اعلان ہو گیا کہ اس سال اللہ کے رسول حج پر جا رہے ہیں. اب یہ اعلان چاہے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے ہوا ہو کہ جس کی تفسیر کے بارے میں دو نظریے ہیں اور جس کی وضاحت گزشتہ منگل کو ہو چکی، اور چاہے یہ اعلان قرآن کی آیت کے بغیر براہ راست پیغمبر کے پاس حکم آیا ہو. جیسے جیسے اطراف عرب میں یہ خبر پھیلتی گئی، ویسے ویسے پیغمبر کے ساتھ حج میں شریک ہونے والوں کی خواہش رکھنے والی تعداد بڑھتی گئی. اللہ کا رسول مسجد ذوالحلیفہ، جسے مسجد شجرہ کہا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھ کر شہر مکہ میں داخل ہو رہا. راستے کے سارے حالات اور واقعات بیان ہو چکی، لیکن اب یہ موضوع ایک ایسی منزل پر پہنچا کہ جنہوں نے کبھی حج کیا ہے یا کسی حد تک عمرہ کرنے والے بھی، ان کے لیے تو اس موضوع میں ایک لطف اور ایک مزہ ہوگا. باقی فقط ثواب اور ذکر رسول کی برکتیں اور سعادتیں لینے کے لیے تو یہاں بیٹھیں گے، لیکن شاید ان کے لیے تقریر کا آج کا حصہ ذرا خشک ہو جائے، اس لیے کہ آج کی تقریر اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے عمرہ کیسے کیا اور اپنے عمرے کو حج سے کیسے ملایا یا جدا کیا، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس موضوع کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانے کا. چنانچہ میں نے عرض کر دیا کہ جن کے لیے بات واضح نہیں وہ بھی اسے برکت اور سعادت کا ذکر سمجھ کر حصول ثواب کے لیے تشریف فرما رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چیزیں تو ان کو مل ہی جائیں گی چاہے تقریر ان کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ کا رسول مقام شریف میں داخل ہوا اور یہاں پر ام المومنین جناب عائشہ کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آ گیا جس کی وضاحت گزشتہ منگل کی تقریر کے آخر میں ہوئی. پیغمبر اسی حالت مکے میں داخل ہونے کا حکم دیا. اس وقت پیغمبر کے قافلے دو خواتین عورتوں کی دو الگ الگ نجاست کی مجبوریوں میں مبتلا، جناب اسماء بنت عمیس ویسے ہی شہر مدینہ سے حالت نفاس میں آئی، اور ان کے اسی مسئلہ نفاس سے عورتوں کا جو تیسرا مسئلہ وہ بھی سامنے آئے گا. قافلہ آگے بڑھ رہا، یہاں تک کہ یہ قافلہ مکے کے قریب قریب ذی طویٰ آج نہ صرف یہ کہ مکے میں شامل ہو گیا ہے یہ علاقہ، بلکہ
اس نے اتفاق دیکھی کہ گزشتہ 18 سال سے یا تقریباً 18 سال سے ایک آدھ سال کو چھوڑ کر جتنے بھی مومنین کرام پاکستان سے حج کرنے جاتے ہیں وہ تقریباً اسی ذی طوا محلے کے قریب رہتے ہیں۔ ذی طوا اس زمانے میں مکے سے باہر کا علاقہ تھا، بس یہیں سے مکہ شروع ہوتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر نے اپنے قافلے کو ٹھہرایا، بڑی تاکید کہ شہر مکہ میں داخل ہوتے وقت اگر تمہارے لیے ہو سکے تو ایک غسل اور کرو۔ ایک تو احرام کا غسل ہے، لیکن ایک مکے شہر میں داخل ہونے کا غسل۔ تو اس وقت اس قافلے کو جو ٹھہرایا گیا، یہ مدینے سے آنے والا راستہ جہاں سے مکہ شہر شروع ہونے والا، وہاں یہ قافلہ رکا۔ پیغمبر اسلام زوال آفتاب کے وقت، تقریباً آفتاب کے زوال کا وقت ہو رہا تھا، حرم میں داخل ہونے کا غسل انجام دیا، لیکن شرعی غسل، شیطانی غسل نہیں، ایک شرعی غسل ہوتا جو مشکل سے 1 منٹ میں ہو جاتا، ایک شیطانی غسل ہوتا ایک آدمی آدھا گھنٹہ لگاتا۔ 1,20,000 کا قافلہ اگر شیطانی غسل کرتا تو غالباً حج کی تاریخیں بھی ختم ہو جاتی اور یہ قافلہ اب تک مکے میں داخل بھی نہ ہوا ہوتا۔ شرعی غسل ہوا، اور آج تک اس محلے وہ کنواں موجود جس کا پانی لے کر اللہ کے رسول نے غسل انجام دیا۔ چنانچہ جن کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ آج بھی اپنے حج یا عمرے کے درمیان ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ ایک آدمی کی ملکیت میں وہ کنواں کبھی اجازت دیتا ہے، کبھی اجازت نہیں دیتا۔ نہانے کی اجازت تو کسی کو نہیں ملتی، ایک قطرہ یا ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت۔ جہاں پہ 18 سال سے ہم لوگ رہتے ہیں وہاں سے حرم کی مخالف سمت ٹہلتے ہوئے جائیں تو 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے، لیکن موضوع پیغمبر کا حج ہے، پاکستان یا کراچی کے مومنین کے قافلے نہیں۔ چنانچہ بات کو آگے بڑھو، یہاں پر پیغمبر نے غسل کیا، اس غسل کا نام ہے مکے میں داخل ہونے کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور پھر اس جگہ سے پیغمبر الٹے ہاتھ کے مڑے اور وہ محلہ آ گیا جو جنت المعلا یا اس قبرستان کی وجہ سے مشہور، جس قبرستان میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ طاہرہ کی قبریں، اللہ کے رسول اس محلے کی جانب سے مکے میں داخل ہوئے۔ چنانچہ آج تک ہمارے تمام مجتہدین کی کتاب میں لکھا کہ اگر آدمی کے لیے ممکن ہو تو مکے میں ہمیشہ اس راستے سے داخل ہو۔ اس کا نام کیا ہے؟ جن لوگوں کو جنت المعلا کا قبرستان یاد ہے تو ان کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس علاقے میں پہاڑیاں زیادہ، شیب ابی طالب اور ساری پہاڑیاں اس طرف، یہ مکے کا اونچا علاقہ۔ مستحب یہ ہے مکے میں بلندی کی طرف سے داخل، اور جب باہر نکلو تو مکے کا دوسرا محلہ جسے مسفلہ کہتے ہیں پستی والا۔ لیکن ابھی تو پیغمبر مکے میں آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ذی طوا محلے سے الٹے ہاتھ پہ موڑے۔ کئی مرتبہ شہر مکہ جانے کی بنا پر اب میں اتنے آرام کے ساتھ مکے کے جغرافیہ کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ واقعات میرے لیے بھی مشکل تھا۔ الٹے ہاتھ پہ مڑے، وہ پہاڑی آئی جس پہاڑی کے دامن جنت المعلا کا قبرستان ہے، جس پہاڑی کے قریب شیب ابی طالب ہے، وہ پہاڑی کہ جسے پرانے زمانے میں ابتہا کہتے تھے اور آج کل ہجوم، جہاں پر مکے کا مشہور چھتا بازار ختم ہوتا، اللہ کے رسول وہاں پہنچے اور وہیں پر اپنا خیمہ لگایا۔ پیغمبر نے اپنے سفر حج کے درمیان 4 تاریخ کو مکے میں داخل ہوئے، 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں پہنچ چکے، یعنی تقریباً 13 یا 14 کو مکے سے نکلے۔ 8 یا 9 دن کے قیام، کسی کے گھر میں قیام نہیں کیا، نہ کسی کی دعوت قبول کی، نہ کوئی مکان کرائے پہ لیا، نہ یہ کہ حتیٰ اپنے مکان کے بارے میں تحقیق کرائی کہ جب میں مکے سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میرے اپنے مکان بھی تو اسی شہر مکہ میں تھے۔ پیغمبر ان سب کو نظر انداز کر دیا، بلکہ جو حدیث میں نے پچھلے منگل کو پڑھی آج پھر اسے دہراتا ہوں، بلکہ پیغمبر نے ایک اعلان عام کیا کہ مکے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں دروازے نہ لگائیں،
اور اپنے گھر ہر آنے والے مہمان کے لیے کھلے چھوڑ دیں۔ اس حدیث کی وجہ سے تمام مسلمان مکاتب فکر، چاہے وہ حنفی ہو کہ حنبلی، شافعی ہو کہ مالکی، یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ کیا مکے کے مکان کا کرایہ لینا جائز بھی ہے کہ جائز نہیں، مگر فی الحال مسائل کا بیان نہیں ہو رہا، پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے تو وہ بات، یہ مسئلہ پیغمبر کے جملے کی وجہ سے سامنے آئے، اور اس جملے پر پیغمبر خود بھی اس طرح سے عمل کیا کہ کسی کے مکان میں قیام نہ کیا، بلکہ بالکل مکہ شہر کے شروع اپنا خیمہ لگایا اور کہا کہ آج دن مجھے اسی خیمے میں رہنا ہے۔ اچھا، اب جو کہ ماشاءاللہ سننے والوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے صف پر بیٹھ کر سن رہے ہیں اور چاہے گھر میں کیسٹ لگا کر سنیں، ایک بڑی تعداد عمرہ اور حج کر چکی، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا۔ اس لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسجد کی زیارت کرائی جاتی ہے چھتا بازار کے قریب، جس کا نام ہے علم والی مسجد۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر نے اپنا علم لگایا تھا۔ اس سے کچھ پہلے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے پارکنگ کے ساتھ ایک مسجد کی اور زیارت کرائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا نام ہے مسجد شجرہ، اور تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں ایک درخت تھا، پیغمبر نے اپنا خیمہ درخت کے سائے میں لگایا، بلکہ ایک کیوں، پیغمبر نے 2 خیمے لگوائے۔ اس سفر حج پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی بیٹی بھی، چنانچہ اپنا خیمہ اور اپنے برابر اپنی بیٹی کا خیمہ، اور چونکہ اس سفر میں پیغمبر تقریباً اپنی ساری بیویوں کو بھی لیا، تو ان 2 خیموں کے پیچھے ان کا خیمہ۔ عام طور پر جب ہم لوگوں کے قافلے مکے میں زیارت کر رہے ہوتے تو یہ مین روڈ ہے اور ٹریفک کا اتنا ہجوم ہوتا کہ زیادہ دیر یہاں کھڑے رہ کر اس جگہ کی تاریخ بتانا ممکن نہیں ہوتی، تو وہاں تو یہ 2 جملوں میں مجمع کو فارغ کر دیا جاتا کہ پہچان لیجئے یہ جگہ، یہاں پیغمبر نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ مگر کون سا وقت؟ ایک خیمہ تھا کہ ایک سے زیادہ؟ کتنے دن کے خیمے لگائے گئے تھے؟ جب مکے میں پیغمبر کا اپنا مکان بھی اور پیغمبر کی بیوی خدیجہ کا مکان بھی، تو یہاں پہ خیمہ کیوں لگا تھا؟ یہ سوال وہ جو لوگ بعد میں کرتے ہیں جب زیارت کر کے آ جاتے ہیں، مگر اس کا جواب سننے اور سمجھنے کے لیے یہ پورا بیان سننا ضروری ہے۔ تو پیغمبر مکے میں کسی کے مکان میں رہنا نہیں چاہتے، مکے والوں نے اس زمانے تک اپنے مکانات کو فری نہیں کیا تھا، اور جو مکان 13 سال پہلے ہجرت کے وقت رسول کے تھے ان پر دوسرے لوگ قبضہ کر چکے، اور پیغمبر یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ اپنی طاقت کی وجہ سے ان لوگوں کو ان مکانات سے نکالا جائے۔ حق تھا، مگر ہر حق ہر جگہ استعمال کرنا ضروری نہیں۔ چنانچہ آج اللہ کے رسول مکہ پہنچنے کے باوجود، اور واقعاً مجبوری بھی کہ بھائی میں حج کرنے آیا، مجھے بھی تو کوئی جگہ چاہیے، مکہ پہنچنے کے باوجود اور مجبوری ہونے کے باوجود کہا کہ نہیں، قبضہ کر لیا اگر کسی نے اس جائیداد پر، ہم اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، خیمے میں رہیں گے، ادھر نہیں جائیں گے۔ ایسی ہی یکسانیت اور مماثلت مولا کے واقعے میں بھی، کہ جب مولا کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باغ اور اپنا حق کیوں نہ لیا گیا۔ لیکن باقی اور وجوہات کے علاوہ سیرت رسول کا یہ اہم واقعہ دلیل بن رہا کہ کبھی مظلومیت کے عالم میں تو اپنا حق مانگو، لیکن جب تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے تو دنیا کو یہ تانا بنانے کا موقع نہ دو کہ دیکھو حکومت مل گئی تو کس طرح سے دوسرے لوگوں کی جائیدادیں اور زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ یہ تو سمجھانے کا موقع کم ملے گا کہ یہ ہماری ہی جائیداد اور ہماری ہی زمین۔ دشمن جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو پروپیگنڈے کی مدد سے کبھی پیغمبر کی ایسی شخصیت بناتے ہیں کہ دشمن اسلام رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھتے، نعوذ باللہ من ذالک، سلمان رشدی شیطانی آیات کے نام سے کتاب لکھ دے، اور کبھی مولا کے بارے میں جب کچھ بھی نہ ہو تب بھی جھوٹے جھوٹے واقعات کی مدد سے ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ لوگ علی کو نعوذ باللہ من ذالک واجب القتل سمجھنے لگتے ہیں۔ تو واقعات جہاں کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ دشمن کو بہانہ بنانے کا موقع مل جائے کہ دیکھو مکان میں رہ کوئی اور رہا تھا، پیغمبر نے آ کے قبضہ کر لیا، دیکھو باغ فدق کسی اور کے ہاتھ میں تھا، علی نے اپنے اقتدار میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس پہ قبضہ کر لیا،
سنت رسول ایک مثال بھی ہے اور ذرا سا عقلی پہلو بھی ہے. پیغمبر نے 8 دن مکے میں قیام کیا اور 8 کے 8 دن چھت کے نیچے نہیں گئے, خیمہ لگایا اور اس خیمے میں رہے. یہ خیمہ جہاں لگایا گیا آج بھی وہ جگہ مکے میں موجود ہے, لیکن اتنی دور ہے حرم سے کہ بعض اوقات علماء میں ایک مسئلہ زیر بحث آتا. آپ کو اس مسئلے کی تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا, لیکن اشارہ کر دوں وہ یہ. اب اس کے لیے ایک میں مثال دے دوں. کبھی کبھار ہم لوگ یعنی کراچی سے جانے والے مومنین, ان کے مکان اتنی دور ملتے ہیں حرم سے, اتنی دور کہ قافلے کے بزرگ اور مریض پہلے دن جاتے ہیں حرم, جانا واجب عمرہ پورا کرنا, آخری دن جاتے ہیں حج پورا کرنا, باقی ہمت ہی نہیں پڑتی اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے وہاں جانے. خصوصاً آج سے 15 سال پہلے جب وہاں پر بسوں اور ٹیکسیوں کا نظام بھی اتنا اچھا نہ تھا, بحث ہی آتی کہ پیغمبر 8 دن مکے میں رہیں اور اتنی دور رہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے مکے کا آخری محلہ, اس کے آگے مکہ ختم ہو جاتا. کوئی آدمی کام کرے کھارادر رہتا ہو لانڈی اور قائد آباد, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر روزانہ اپنے خیمے سے حرم آتے تھے کہ نہیں آتے. اور میں آپ کو بجائے تفصیلات میں لے جانے ایک جملہ عرض کر دوں, وہ یہ کہ ایک بڑی تعداد کا خیال یہ کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر, یا یہ کہ پیغمبر خود مصلحت جانتے, پیغمبر روزانہ حرم نہیں آتے, صرف پہلے دن آئے آخری دن آئے اور بس. لیکن یہ بحث ہے جو میں نے کہا اسے آپ آخری فیصلہ نہ سمجھیں, لیکن یہ مسئلہ کھڑا کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کا قیام اتنی دور تھا, لیکن پہلے دن تو آنا ہی آنا, اس لیے کہ مسجد شجرہ جہاں پہ یہ قافلہ اتنی دیر رکا کہ اسما بنت حمیس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, وہاں سے جو احرام پہنا, احرام وہ عمل جسے پہننا آپ کے اختیار میں ہے, اتارنا آپ کے اختیار میں نہیں. اور یہیں پر ایک عجیب مسئلہ تھا جو عام درس میں بیان کرتے وقت میں تفصیل میں جاتا ہوں. آج ایک تو ویسے ہی میں آدھے گھنٹے تاخیر سے پہنچا, بلکہ صحیح معنوں میں 45 منٹ کی تاخیر سے پہنچا ہوں, اور پھر 2 موضوعات کا مجھے حق ادا کرنا. چنانچہ میں آج تفصیل میں نہیں جا رہا مگر ایک اشارہ کر رہا ہوں. احرام, حج اور عمرہ کرنے والا جو سرکاری یونیفارم یا باقاعدہ وردی پہنتا, اس کے حوالے سے ایک مسئلہ بنتا کہ اسلام میں جتنی بھی سنت عبادتیں سب میں آپ کو اختیار, جب چاہے شروع کیجیے, جب چاہے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں. آپ نے سنتی نماز شروع کی, نماز جعفر تیار 150 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا پڑتا, 150 مرتبہ ایک نماز, اور 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو 300. آپ نے 20-25 دفعہ پڑھا, اکتاہٹ ہونے لگی, کوئی اور کام یاد آ گیا, سنت نماز جب چاہیں بیچ میں توڑیں, جس ہے جگہ بھی ہو, اور مسلح لپیٹ کے اپنے کام میں چلے گئے. سنتی روزہ آپ نے رکھا, جس وقت آپ کا دل چاہے روزہ توڑ, 12 بجے 2 بجے 4 بجے 6 بجے, بشرط یہ کہ 6 بجے تک افطار کا وقت نہ آیا, جس وقت چاہے روزہ توڑ. کیوں؟ سنتی روزہ. واجب عبادت شروع کر کے بغیر مجبوری کے توڑنا حرام. سنت عبادت تو بغیر مجبوری کے بھی توڑی جا سکتی ہے, سوائے مکے والی عبادت. مکہ اگر آپ حج کی نیت سے جائیں تب بھی آپ نے احرام پہن لیا, آپ اب اپنی مرضی سے اسے توڑ نہیں سکتے. وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ واجب نماز اور روزہ توڑنا جائز نہیں تو واجب حج. لیکن اگر آپ سنتی حج پہ جا رہے ہیں یا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں جو ویسے سنت ہوتا, کوئی منت مان لے تو الگ بات, وہاں بھی یہ مرضی نہیں چلے گی. جو اختیار اسلام نے آپ کو نماز میں دیا عمرے میں نہیں دیا, جو اختیار اسلام نے آپ کو سنتی روزے میں دیا وہ سنتی حج میں نہیں دیا. اس کا تو وہی جملہ کہ احرام پہننا نہ پہننا تمہاری مرضی, عمرہ واجب تو نہیں, چاہے کرو چاہے نہ کرو. سارا ارادہ بھی کر لیا اور پہنچ بھی گئے مدینہ شہر تک, پھر آپ کا ارادہ بدل گیا, نہیں مکہ نہیں جانا. چاہے سننے میں اور سمجھنے میں یہ کتنا برا لگے, لیکن شرم یہ جائز. لیکن ایک بار احرام بدن پہ آ گئے, اب آپ کہیں کہ بھائی عمرہ تو ویسے ہی سنت عبادت, میں نے پہن لیا احرام لیکن میرا دل چاہتا ہے بیچ میں چھوڑ دوں. جی نہیں, احرام پہنتے ہی بیوی حرام ہو گئی یہ حرام رہے, شوہر حرام ہو گیا یہ حرام رہے, آئینہ دیکھنا حرام ہو گیا حرام رہے,
خوشبو لگانا حرام ہو گئی، یہ حرام رہے گا، بال کاٹنا حرام ہو گیا، یہ حرام رہے گا، ناخن کاٹنا حرام ہو گیا، حرام رہے گا جب تک کہ اسے مکمل نہ کرو۔ اپنی مرضی سے آپ نے بیچ میں احرام اتارا، کرتا شلوار پہنا، کراچی آ گئے، نہیں، وہ جو حرام چیزیں ہیں وہ کراچی تک آپ کے ساتھ ساتھ آئیں۔ سنتی روزے میں ایسا نہیں، 13 رجب کا روزہ آپ نے سنتی اگر رکھا، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے تک آپ نے روزہ چلایا، روزے میں کھانا پینا حرام تھا، 3 بجے آپ نے کہا نہیں میں کھا اور پی رہا ہوں، وہی حرام حلال ہو گئے۔ تو حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت، اس کی تفصیل میں زیادہ چلا گیا، وجہ سنی۔ وہ جملہ تھا نا کہ پیغمبر نے خیمہ لگایا مکے کے بعد، اب ایک مرتبہ تو حرم جانا ہی جانا، اس لیے کہ احرام پہن کے آئے، اور احرام اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتا، پورا عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ اب اللہ کا رسول اپنے خیمے سے باہر آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے ساتھ لیے، اپنی ازواج کا قافلہ بنائے، اور اس کے بعد یہ پورا قافلہ حرم کی جانب چلا۔ کون سے راستے سے چلا؟ بہت ہی، میں اس بات کو یعنی خود مزہ بھی لے رہا ہوں، اس لیے کچھ آج کل کے مکے کے حالات بھی آ رہے اور مختصر بھی رکھ رہا ہوں کہ جو بیچارے ابھی تک وہاں نہ گئے تو آخر میں ان کو کیوں تڑپاؤں اور کیوں ترساؤں۔ دعا کر دوں کہ اللہ ہر مومن اور مومنہ کو جلد از جلد حج، عمرہ اور زیارات 4 معصومین سے مشرف کرے۔ لیکن آج کی تقریب عمرے کی دعا اس لیے زیادہ کہ ویسے جو بیان ہے وہ بھی عمرے کا، اور جو مناسبت ہے 13 رجب، پتہ نہیں فاطمہ بنت اسد ابھی خانہ کعبہ سے باہر بھی آئی ہیں کہ نہیں آئی۔ خانہ کعبہ کا تذکرہ آپ صرف سیرت رسول میں نہیں سن رہے، اس وقت آپ اپنے شہر کے جس مسجد، امام باڑے، میدان، جلسے گاہ میں پہنچ جائیں، ہر جگہ خانہ کعبہ کا تذکرہ ہو رہا، اور بھوکے آدمی کے سامنے روٹی کی بات کرو تو بھوک بڑھ جاتی، پیاسے کے سامنے پانی کی بات کرو پیاس بڑھ جاتی، خانہ کعبہ نہ دیکھنے والے کے سامنے کعبے کا جتنا تذکرہ کرو اس کی تمنا اور طلب میں اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ یہ دعا اس بیان کی وجہ سے زیادہ دل کی گہرائی سے نکلے گی۔ پیغمبر اپنے اس قافلے کو لے کے چلے چھتا بازار سے۔ بدقسمتی یہ کہ مکے کا یہ وہ ایک محلہ جہاں پر جو آدمی قدم رکھتا اس کے ذہن سے مکے کا سارا تقدس نکل جاتا۔ اس وقت ذہن میں صرف یہ آتا ہے کمبل سستے کہاں ملتے ہیں اور الیکٹرانک کا سامان سستا کہاں ملتا ہے، کیونکہ مارکیٹ ہی ایسی، اور اس میں قباحت نہیں لیکن ساتھ میں یہ خیال بھی رہے کہ یہ وہ راستہ جس راستے سے اللہ کا رسول اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی ازواج کو لے کر حجۃ الوداع کے طواف کے لیے حرم کی جانب گیا۔ اب اللہ کے رسول آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچے جہاں خانہ خدا کے دروازے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے غلط کہا، جہاں پر مسجد الحرام کے دروازے شروع ہوتے ہیں۔ اب نقشہ ذہن میں لانا پڑے گا، چنانچہ 2-3 منٹ مجھے اس بات کے لیے دی۔ خانہ خدا یا خانہ کعبہ اس چوکور عمارت کا نام جو ویسے تو گرے کلر یا سلیٹی رنگ کے پتھروں سے بنی، لیکن اس کے اوپر چونکہ ہر وقت ایک کالا غلاف چڑھا رہتا، صرف حج کی آخری تاریخوں میں اس غلاف کو انسانی قد سے اوپر کر دیا جاتا، ورنہ ہر وقت کالا غلاف چڑھا رہتا، اور رمضان کی بعض تاریخوں میں۔ چنانچہ اس کے حوالے سے تصور آتا ہے کالے مکان کا۔ اس خانہ کعبہ کے چاروں طرف ایک کھلا صحن، جہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں تو کعبے کے گرد گھومنا چاہیں، اور کھلے صحن کے پھر چاروں طرف ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، ایک دیوار بنائی گئی ہے، اس کا نام ہے مسجد الحرام۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے اس کو سمجھاؤں جو مثال ذہن میں آ رہی وہ بڑی توہین آمیز۔ تقریباً انداز ایسا ہوتا ہے جیسے اسٹیڈیم بنائے جاتے ہیں کہ درمیان میں میدان ہے اور چاروں طرف ایک 4 دیواری، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلا صحن، کھلے صحن کے بعد ایک 4 دیواری، اور اس 4 دیواری مختلف دروازے بنے، ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ اب ہر دروازے کو ایک نمبر بھی دیا گیا۔ سوال یہ آتا کہ یہ جتنے بھی دروازے خانہ خدا کے چاروں طرف، ٹیکنیکلی میرا یہ جملہ غلط، مجھے کہنا چاہیے کہ جتنے دروازے مسجد الحرام کے چاروں طرف، لیکن جو لوگ وہاں نہیں گئے ان کو سمجھانے کے لیے یہ پہلا والا جملہ ہی مناسب۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جتنے دروازے، سوال یہ آتا کہ کیا کسی بھی دروازے سے خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں؟ جواب یہ آتا کہ ویسے تو جائز ہے، آپ جس دروازے سے چاہیں خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہو جائیں، مگر سب سے زیادہ ثواب ہے باب بنی شیبہ سے خانہ خدا میں داخل ہونے کا، سب سے زیادہ ثواب
اس دروازے سے ہے جس کا نام ہے باب بنی شیبہ. کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے. 1400 سال کے درمیان وہ باب بنی شیبہ جہاں پہ تھا وہاں سے اس کو توڑ دیا گیا، کیونکہ خانہ کعبہ کا صحن بڑھایا گیا، بہت زیادہ بڑھایا گیا. کہاں وہ زمانہ کہ خانہ کعبہ کے صحن میں ایک وقت 40 سے 50 ہزار آدمیوں سے زیادہ نہیں آ سکتے. کہاں یہ کہ اب 4 لاکھ آ سکتے ہیں، تو بہت بڑھایا گیا. باب بنی شیبہ توڑ دیا گیا. لیکن ہمارے مراجع کرام فرماتے ہیں کہ چوں آج جو باب السلام بنا، آج ایک دروازے کا نام ہے باب السلام، یہ اسی سیدھ میں بنا ہے جس سیدھ میں وہ باب بنی شیبہ، جس سے داخل ہونے کا ثواب. اس لیے مستحب یہ کہ آدمی جب کبھی خانہ خدا میں جائے تو باب السلام ڈھونڈے، اس باب السلام سے داخل ہو، سیدھا چلے تو وہ باب بنی شیبہ سے گزر جائے گا. کون سا باب بنی شیبہ؟ اب وہ نہیں، اب تو اس کی جگہ خالی. لیکن کہا کہ سیدھا چلو تو وہیں سے گزرو. اس سے ایک بات اور واضح ہوئی، اور پھر میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں. واضح کیا ہوئی بات؟ اکثر میرے حوالے سے ایک اعتراض ہوتا. اچھا، میں ان اعتراضات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہوں. اگر پرواہ کرتا ہوتا تو آج سے 20 سال پہلے کھانادر کی میری پہلی مجلس میری آخری مجلس ہوتی، اس کے بعد پھر میں یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا. لیکن جہاں جہاں موقع ملے وہاں ایک آدھ جملے میں وضاحت کر دیتا ہوں. وہ یہ تمام مجتہدین کی کتاب میں مسئلہ لکھا. 2 جملے یاد کیجیے گا. باب بنی شیبہ سے داخل ہونا مستحب، مگر چونکہ باب بنی شیبہ توڑ دیا گیا اس لیے اس کی جگہ بھی آج کل ڈھونڈنا مشکل ہے. مگر باب السلام سے جاؤ، سیدھے چلو گے تو خود بخود تمہارے قدم وہاں سے گزریں گے جہاں باب بنی شیبہ. تو مسئلہ کیا بنا کہ جو اصل زیارت ہے وہ ٹوٹ گئی، مگر اس کی جگہ اگر مل رہی تو خالی جگہ سے بھی جانا مستحب. مدینہ کی اکثر زیارتیں وہ کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں گیا تھا تو موجود، آج اسے توڑ دیا گیا. میں اپنے قافلوں کو لے جاتا ہوں، کہتا ہوں یہ جگہ دیکھ لیجیے، یہاں شہزادی کا مکان تھا، اب نہیں. یہ جگہ دیکھ لیجیے، یہاں شادی کے بعد علی اور فاطمہ نے 6 مہینے گزارے تھے، اب وہ مکان نہیں. تو کبھی ایک اعتراض ہو جاتا کہ بھائی وہ مکان نہیں ہے تو زمین دکھانے سے کیا فائدہ؟ اس سے تو اچھا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اجازت ہو کہ جائیے آپ نماز پڑھیں. لیکن جگہ دکھانا بھی اس لیے میں اہم سمجھتا ہوں کہ تمام مراجع نے ایسا ہی فتویٰ اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اب وہ دروازہ رہا ہی نہیں جو مستحب تھا، مگر چونکہ اس کی جگہ تو موجود ہے نا، تو بہتر یہ کہ آج بھی ایسے راستے سے گزرو کہ وہ جگہ تمہیں نظر آ جائے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کیا ہے ہمارے قابل احترام مجتہدین اور مراجع باب بنی شیبہ پر اتنا آپ کا زور کیوں کہ اسی دروازے سے جاؤ؟ اتنا زور کہ اگر وہ دروازہ توڑ دیا گیا، اگر اس کی جگہ پوشیدہ ہو گئی تو کہا کہ نہیں باب السلام جو ہے وہاں سے سیدھا چلو، چلتے چلتے تمہارے قدم اس دروازے سے گزریں گے، تمہیں خود بھی پتہ نہیں چلے گا کب گزر رہے. جب پورا سفر ختم ہو جائے گا تب یہ یقین ہوگا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی جگہ پہ دروازہ آ گیا. تو اتنا آپ کے یہاں زور کیوں؟ اے ہمارے مراجع کرام، اے ہمارے مجتہدین اعظام، جواب دیتے ہیں کہ وجہ سنو. وجہ یہ کہ اللہ کا رسول جب کبھی خانہ خدا کی زیارت کے لیے آیا، چاہے ہوا تھا نا عمرہ، اور چاہے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے اس حج میں خانہ کعبہ میں آئے ہوں جو تاریخ اسلام کا اہم ترین حج ہے، پیغمبر راستہ ایسا اختیار کیا کہ جب حرم میں داخل ہو تو باب بنی شیبہ راستے میں آئے. شیبہ حضرت عبد المطلب کا نام. اس دروازے کا نام کا ترجمہ کیا ہوا؟ بنی عبد المطلب کا دروازہ. کیونکہ پیغمبر جب بھی اس دروازے سے جب بھی حرم میں داخل ہو صرف یہی دروازہ اختیار کیا. بلکہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی معصوم اولاد میں سے جو بھی حج اور عمرے پہ آتا ہے، یعنی آج بھی اگر زمانے کے امام آتے ہیں تو سب اسی دروازے سے آتے ہیں. چنانچہ اور شخصیتوں کے علاوہ شہزادی فاطمہ زہرا بھی حرم میں داخل ہوئی تو اسی دروازے سے. اتنی مقدس اور اتنی متبرک جگہ اور کون سی ملے گی؟ تو مستحب بن گیا اس دروازے سے جاؤ جس کا آج پتہ بھی نہیں، جس سے آج ڈھونڈنا بھی مشکل ہے. لیکن ایک راستے پہ چلتے رہو، آخر میں تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کس وقت، مگر چلتے چلتے ہم ضرور وہاں سے گزریں. پیغمبر نے آج اپنے اس آخری حج کے جب خانہ خدا کا طواف شروع کرنا چاہا تو چھتا بازار سے نکلے، صفا اور مروہ کے علاقے سے آگے بڑھے. آج آپ باب السلام کو ڈھونڈیں، یہ صفا مروہ کے درمیان.
لیکن اس وقت یہ باب السلام نہیں تھا. پیغمبر آگے بڑھے, صفا اور مروہ کے درمیان سے آگے بڑھے. اس زمانے میں صفا اور مروہ کے درمیان بازار تھا, اور پھر آ کے حرم کے دروازوں کے قریب پہنچے. چاروں طرف دروازے. پیغمبر نے اس دروازے کا انتخاب کیا جس کا نام ہے باب بنی شیبہ. اگر آپ کے پاس خانہ خدا کے صحن 30 سال یا اس سے پرانی کوئی تصویر ہے تو آپ صحن میں دیکھیں گے ایک ممبر نظر آ رہا, ایک چھوٹی سی بلڈنگ نظر آ رہی ہے خانہ کعبہ کے سامنے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں, اور ایک محراب نما دروازہ نظر آ رہا ہے, اس کا نام ہے باب بنی شیبہ, جو عین مین اس صحن میں تھا جہاں پہ آج ہم طواف کرتے ہیں. بالکل اسی صحن میں تھا. پیغمبر وہاں رکے. ایک بار پیغمبر اس دروازے سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہا, یہ مجمع چاہے حج اور عمرے سے اتنا واقف نہ ہو مگر معصومین کی زیارت سے واقف. ہم کسی بھی معصوم کے دروازے پہ جاتے ہیں, یعنی روضے کے دروازے پہ پہلے اجازت لیتے ہیں, اذن دخول. اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ. کیا جملہ کہا؟ پیغمبر طواف کے لیے حرم میں داخل ہونا چاہ رہے, صحن کے دروازے پہ رکے جہاں سے خانہ کعبہ شروع ہو رہا, جہاں سے مسجد شروع ہو رہی. سب سے پہلے کہا السلام علی ابراہیم خلیل الرحمن, میرا سلام اپنے اس دادا ابراہیم پر جو اللہ کے خلیل. یہ پروردگار کی جانب سے ایک پیغام ہے ہمارے. پیغمبر دیکھیے کسی بھی امام کے حرم میں جائیں آپ رکتے ہیں, پہلے اس امام کا نام لیتے ہیں اور پھر اس امام سے اجازت طلب کرتے ہیں. آج اللہ کے گھر پیغمبر اسلام آ رہے ہیں, باب بنی شیبہ پہ رکتے ہیں. اللہ کا تذکرہ بعد میں ہے. اگلا جملہ پہلا السلام علی ابراہیم خلیل الرحمن. آپ بھی یاد رکھیں, اگر کسی قافلے کے ساتھ حج اور عمرے کو جائیں تو وہ تو خود ہی آپ کو یہ دعا پڑھوائیں, لیکن اگر اکیلے جائیں دروازے پہ رک کر خانہ خدا جا رہے ہیں, پہلے حضرت ابراہیم کو سلام کیا جاتا. واجب کی حد تک تو میں نہیں پہنچا رہا, لیکن مستحبات میں سے ایک مستحب. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر بھی رکے, پہلے اپنے دادا ابراہیم کو سلام کی. کہ حضرت ابراہیم کے سلام کی وجہ کیا؟ یہ اسلام کا ایک اہم پیغام, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیکھو نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی اس کا حق ادا کرو. ابراہیم نے خانہ خدا بنایا, ابراہیم کے ہاتھ سے اس خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی. اب قیامت تک جب بھی یہ خانہ کعبہ رہے گا, کوئی آدمی بھی یہاں پہ آئے اس ابراہیم کو ضرور یاد کرے کہ جس کے ہاتھ سے یہ خانہ کعبہ بنا. دیکھیے ویسے تو ہمیں پتا کہ خانہ کعبہ تو اللہ کے حکم سے بنا, اللہ جس سے چاہے بنوا لے, مگر جو کہ ذریعہ اور وسیلہ ابراہیم کو بنایا تو کہا کہ پہلے ابراہیم کا نام لو, پہلے ابراہیم کو سلام کرو اور اس کے بعد خانہ خدا میں داخل ہو. خانہ کعبہ بنانے والے کا اتنا حق ہے تو خانہ کعبہ بچانے والے کا بھی اتنا ہی حق ہوتا. اور یہاں سے میں اپنے موضوع پہ آنے والا ہوں, لیکن پہلے یہ واقعہ ذرا سا ایک منزل پہ پہنچا دوں, اور وہ یہ کہ جس وقت پیغمبر باب بنی شیبہ پہ رکے تو 2 سنت اور مستحب قیامت تک کے لیے بن گئے. نمبر 1, ہمیشہ مسجد الحرام میں اس دروازے سے جاؤ. نمبر 2, ہمیشہ اس دروازے پر رکو اور پہلے ابراہیم کو سلام کرو اور پھر اندر داخل ہو. اور اس وقت ایک اور مسئلہ شرعی ہمارے سامنے آئے, حج وہ واقعہ کہ جس میں خالی واقعات نہیں ہیں, تعلیم بھی ہے, شریعت بن بھی رہی ہے, مسئلے ہمارے سامنے آ بھی رہے. جیسے ہی پیغمبر اندر داخل ہوئے, اب یہ ایک مسجد تو ہے نا, خانہ کعبہ کے چاروں طرف مسجد تو ہے نا, چنانچہ بعض مسلمان جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا فوراً تیاری شروع کر دی 2 رکعت نماز تحیت المسجد, جو کہ اسلام کا حکم کہ جب بھی کسی مسجد میں جاؤ پہلے مسجد کو سلام کرو. آدمی کے گھر جاتے ہو تو اس کو سلام کرتے ہو, اللہ کے گھر جاؤ تو اس کو سلام کرو, اور مسجد کے سلام کا نام ہے نماز تحیت المسجد. پیغمبر نے فوراً وہ جملہ ارشاد فرمایا جو اب قیامت تک شریعت کا مسئلہ بن گیا. کہا دنیا کی ہر مسجد کی تحیت, دنیا کے ہر مسجد کا سلام نماز. مسجد الحرام کی تحیت و سلام نماز نہیں ہے, طواف. نماز کی ضرورت نہیں. جب ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا چاہتے ہیں, خانہ کعبہ کا تحیت یہی طواف ہے. ایک اصول بن گئے, دنیا کی ہر مسجد داخل ہو مسجد کو سلام کرو, اور مسجد کا سلام ہے نماز. خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے بھی سلام کرو, مگر اس کا سلام نماز نہیں ہے, طواف. اور پھر یہی جملہ معصومین کے کلام میں آ کر اور وسیع ہوا, اور جملہ یہ بنا کہ مکے والوں کو چھوڑ کر
باہر سے جو آدمی بھی آتا یہ مسجد مگر واحد مسجد ہے اس دنیا کی جہاں پہ نماز کا ثواب کم. مسجد بنائی جاتی ہے سجدے کے، اور امام نے کہا دنیا میں جس مسجد میں جاؤ مسجد میں ثواب ہے نماز کا، قرآن سے زیادہ، دعاؤں سے زیادہ، سب سے زیادہ ثواب مسجد میں نماز کا، سوائے مسجد الحرام کے. یہاں پہ نماز کا ثواب کم ہے اور خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب زیادہ. تو دو اور مسئلے قدم قدم کے مسئلے بن رہے. جب دروازے سے داخل نہیں ہوئے تو دو مسئلے بنے، دروازے سے قدم اندر رکھا دو اور مسئلے بنے. پہلا مسئلہ یہ کہ مسجد الحرام کا سلام ہے، اس کا طواف، نماز نہیں. دیکھیں یہ جو میرا انداز بیان ہے اس سے دھوکہ نہ ہو، یہ سارے مستحبات ہو رہے ہیں جس کی مخالفت کی جا سکتی، مگر پیغمبر کی تمنا اور پیغمبر کی خواہش سامنے آ رہی. اور دوسری چیز یہ بنے کہ خالی تحیت المسجد ہی کا مسئلہ نہیں، جتنی دیر آپ مسجد الحرام میں رہیں کوشش کریں کہ طواف زیادہ ہو، کیونکہ وہاں نہ صرف یہ کہ طواف کا ثواب بڑھ گئے بلکہ اس جملے کے ساتھ بڑھا کہ ساری دنیا کی مسجدوں میں نماز افضل، خانہ کعبہ میں طواف افضل ہے سوائے مکے والوں کی. مکے والوں کا تو وہی مسئلہ ہے کیونکہ تمہارے لیے تو یہ گھر کی مسجد، چنانچہ تمہارے لیے طواف کا ثواب کم ہے، نماز کا ثواب زیادہ. اور اس مسئلے سے ایک اور ہمارے عقل میں ایک وجہ تھی، اسلام کو کتنا خیال ہے عدل اور انصاف کا. اگر مکے والے بھی اسی خانہ کعبہ میں ہر وقت طواف کیا کریں تو مکے کی اپنی آبادی 4 سے 5 لاکھ، اگر وہی ہر وقت وہاں بھرے رہیں طواف تو باہر سے آنے والوں کو طواف کا موقع کہاں ملے گا؟ تم تو یہاں رہتے، سال میں جب مجمع کم دیکھو آ سکتے، ہم تو مجبور جس تاریخوں میں آئے، اگر مجمع زیادہ ہے تو اسی تاریخوں میں طواف کرنا. ایک کتنی عقل مندی یا حکمت اور دانش کا مظاہرہ کیا اس مسئلے کے ذریعے کہ مکے والوں تم نمازیں پڑھو. نماز پڑھی جاتی ہے کونوں تاکہ طواف کے لیے باہر سے آنے والے مہمانوں کو جگہ ملے. خیر میں بہت زیادہ تقریر کو پھیلا گیا، لیکن اب اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں جہاں سے ربط دے کر میں موضوع بدل سکتا ہوں. بس ان قریب پیغمبر اس کے بعد حجر اسود کے قریب جا کے حجر اسود کو بوسا دی، اور یہاں پر ایک بار پھر وہ حدیث ارشاد فرمائی، ایک بار پھر پیغمبر نے یہاں پہ وہ حدیث ارشاد فرمائی جو میقات یعنی مسجد شجرہ میں ارشاد فرما چکے ہیں، مگر ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ. جب پیغمبر نے حجر اسود کو بوسا دیا تو ابھی تو پیغمبر کیونکہ قائد ہیں، رہبر ہیں، نبی، احترام رسالت میں سب پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے ذرا جلدی کی تو پیغمبر کے جملے نے ان کو ٹھنڈا بھی کر دیا. کون سی جلدی؟ دروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو بعض لوگ فوراً نماز کی تیاری کرنے لگے، پیغمبر نے ان کی نماز کو روک دیا. اس سے اور مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ اب یہ جو حج کر رہے اس میں کسی چیز میں بھی جلدی نہ کرنا، ہو سکتا ہے تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو بعد میں خراب نکلے. وہ بھی پیغمبر کا جملہ بہت ہی بروقت تھا کہ جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، نماز غلط تو نہیں، حرام تو نہیں، مکروہ تو نہیں، لیکن اس لیے روک دیا یہ طریقہ غلط. ایک قائد کے ساتھ آ رہے ہو، نبی جیسا قائد جو مدینے سے نکلتے ہوئے کہہ چکا کہ یہ حج کرو اور مجھے دیکھتے جاؤ، میری نقل کرتے جاؤ. تو ابھی پیغمبر نے جب نماز نہ شروع کی تم نے کیوں شروع کر دی؟ یہ شروع میں روک دینا ضروری تھا تاکہ آخر حج تک آگے یہ مسئلہ نہ ہو. چنانچہ اس کا پہلا فائدہ ہمارے سامنے آیا. پیغمبر حجر اسود کے قریب گئے. اب ہر ایک کو پتا ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینے کا کتنا ثواب، مگر سب پیچھے رہے. پہلے پیغمبر کو جانے دیا، پیغمبر نے حجر اسود کو بوسا دی. اس کے بعد پیغمبر ہٹے اور اپنا طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد گھومنا شروع کیا. جیسے ہی پیغمبر پیچھے ہٹے اب باقی مجمع دوڑ کے گیا حجر اسود کی طرف. اس وقت ایک بار پھر وہ بات یاد دلانا تھا جو 8 دن پہلے رسول کہہ چکے ہیں، مگر نئی بات آدمی جلدی بھول جاتا. پیغمبر نے دیکھا سارا مجمع دوڑ کے جا رہا. پیغمبر نے کہا سنو، اسلام نے حج کے حوالے سے عورتوں سے 4 چیزیں معاف کی. عورت کے لیے تلبیہ بآواز بلند کہنا نہیں، عورت کے لیے حجر اسود کا بوسا نہیں، عورت کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان ہرولہ نہیں. چوتھا جملہ الگ تھا، میقات میں کہا عورت کے لیے احرام کی چادریں نہیں ہیں، یہاں پہ کہا اور عورت کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا حکم نہیں. چلی جائے تو گناہ اور حرام نہیں، لیکن وہ ثواب نہیں، وہ فضیلت نہیں. جو ہمارے بعض مراجع کا نماز کے بارے میں مسئلہ، امام خمینی تو فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی مسجد کی نماز مستحب. اگر کوئی فرماتے نہیں، اگر عورت کو مسجد میں جانے کا موقع بھی ملے،
ایسی مسجد بنائی گئی کہ عورتوں کا حصہ بھی الگ، پھر بھی عورت کے لیے زیادہ ثواب گھر کی نماز کا، جا سکتی ہے، مگر یہ سوچ کے نہ جائے کہ اس طرح کی میرے لیے فضیلت ہے جیسے مردوں کی، خانہ کعبہ میں جا سکتی ہے۔ پیغمبر نے کہا لیکن اللہ نے عورتوں کے لیے یہ حکم ثابت کیا، لیکن اس وقت کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جو سارا مجمع دوڑا تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی تڑپ، یعنی جو منظر آپ آج بھی دیکھتے ہیں، آج بھی آپ جائیے تو وہاں عمرہ ہو کے حج 2 لائنیں لگوائی جاتی ہیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، یعنی حدیث کی وجہ سے شاید یہ پابندی بھی لگا دی جائے کہ جب عورت کے لیے حجر اسود ہے ہی نہیں اس کو ہٹا دو وہاں سے، لیکن نہیں، عورتوں کا جذبہ اپنی جگہ، چنانچہ انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ البتہ شرط جو ثواب مردوں کے لیے عورت سے کہا گیا بغیر حجر اسود کو بوسا دیے تمہیں یہ ثواب مل جائے گا، جیسے صفا مروہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مرد جہاں دوڑتے ہیں عورتیں بھی وہاں دوڑنے لگتی ہیں، جبکہ واضح مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں۔ پیغمبر فوراً جیسے ہی حجر اسود کو بوسا دی، دیکھا کہ سارا مجمع دوڑا، دوڑنے دو، باقی لوگوں کے لیے وہ جو مرد ہیں مستحب اعلان کر دیا، مگر عورتوں کے لیے یہ اتنا ثواب نہیں، وہ بغیر بوسا دیے بھی وہ ثواب لے لیں، چنانچہ خواتین پیچھے ہٹی۔ اور پھر پیغمبر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا۔ اس 7 چکر میں 2-3 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر پہلی مرتبہ حجر اسود کو بوسا دی۔ اچھا اب یہاں پر ایک حدیث اور سن لیجیے، فقط اس لیے کہ میں نے سیرت رسول میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں کوئی پیغام بن رہا ہو وہ پیغام بھی دیا جائے، ہاں ایسا نہ ہو کہ پیغام کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ پتہ چلے کہ واقعہ رسول کے واقعات تو رک گئے اور ایک عام سی مجلس یا عام سا درس بن گئے۔ اشارہ ضروری ہے۔ راوی چھٹے امام پر ایک اعتراض کر دیا کئی سالوں کے بعد، بلکہ کئی 100 سال بعد۔ ذرا اعتراض سنیے۔ کہا فرزند رسول آپ ہی نے ہمیں اپنے جد کا حج بتایا کہ رسول نے کیسے حج کیا، اور آپ ہی اس کے خلاف حج کر رہے ہیں۔ الفاظ ذرا دیکھیے راوی، لیکن الفاظ توہین آمیز نہیں تھے، اس کا یقین تھا کہ جو امام کرے وہ حق، مگر کوئی وجہ ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ کیا مطلب تیرا، تم نے کیا فرق دیکھا؟ کہا آپ نے فرمایا کہ میرے جد حجر اسود کو بوسا دیا اور پھر طواف شروع کیا، اور میں آپ کو حج کرتے دیکھ رہا ہوں، آپ نے 7 کے 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے، ایک بار بھی حجر اسود کو بوسا نہ دیا۔ یا تو بوسا دینا مستحب ہے اس لیے آپ کے جد نے بوسا دیا تو آپ نے کیوں نہ دیا، اور یا بوسا دینا مستحب نہیں ہے تو پھر پیغمبر نے بوسے سے حج کیوں شروع کیا؟ امام نے کہا سنو اس کی وجہ، یہ بہت اہم وجہ، یہ ساری عبادتوں میں آتی ہے، نماز میں، روزے میں، تلاوت قرآن میں بھی، شب قدر کے اعمال میں بھی، عمرے اور حج میں بھی۔ امام نے کہا سنو، حجر اسود کو بوسا دینا سنت، ڈبل سنت۔ پیغمبر نے زبان سے بھی کہا بوسا دو، زبان سے کہاں کا جب عورتوں کو روک دی، اس کا مطلب مردوں سے کہا تم جاؤ، اور خود عمل بھی کر کے دکھائے، لیکن مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام۔ جب میرے جد نے حج کیا چونکہ سب سے آگے آگے تھے، مجمع پیچھے، اس لیے حجر اسود کو آرام سے بوسا دے کے آ گئے۔ آج وہ ماحول نہیں، آج اگر میں حجر اسود کو بوسا دینے جاؤں
10 آدمیوں کو تکلیف ہوگی، چھوڑ دیجیے حجر اسود کا بوسہ، اس سے زیادہ ثواب اذیت مسلمان سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ پھر پیغمبر نے طواف شروع کیا۔ راوی بعد میں امام سے کہا، فرزند رسول ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، خانہ کعبہ کے 4 کونے، 4 کونے، 2 کونوں کو بوسہ دیا جاتا ہے، 2 کو نہیں دیا جاتا۔ جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں وہی آج کی تقریر سے صحیح معنوں میں مزہ لیں گے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کے طواف شروع کر دو، دوسرا کونا آ گیا چھوڑ دو، تیسرا کونا آ گیا چھوڑ دو، چوتھا کونا آیا پھر ایک مرتبہ اسے ایک بوسہ دو۔ 4 کونے، یا تو کسی کو بوسہ نہ دے، یا سب کو دے، یا کہنے حجر اسود والا مان لیا۔ یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ کی دیوار 2 جگہ بوسہ دینے والوں کا آج بھی مجمع، بلکہ حجر اسود کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا، اس سے پہلے والے کونے پہ موقع ملتا تو کچھ لوگ اسی کو حجر اسود سمجھ لیتے۔ راوی نے کہا وجہ کیا؟ امام نے ایک مختصر جواب کہا، وجہ صرف یہ کہ جب ہمارے جب پیغمبر اسلام نے اپنا طواف کیا تو اس طواف کے دوران انہوں نے پہلے اور چوتھے کونے کو بوسہ دیا تھا، دوسرے اور تیسرے کو نہیں دیا تھا۔ تو وجہ اصل کیا ہے؟ جو پیغمبر نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھ ایک جملہ، یاد رکھ، حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جو اللہ کا پتھر مانا جاتا، اور وہ جو چوتھا کونا ہے رکن یمانی یہ ہمارا ہے۔ ہمارے ماننے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ راوی چوکا، مولا کیا مطلب؟ کہا وہ جو چوتھا کونا ہے نا، قیامت کے دن یہ جنت کا دروازہ بنایا جائے گا، اور ایسا دروازہ جو خاص ہمارے شیعوں کے لیے ہوگا۔ تو اس کی اہمیت وہی ہے کہ جو ہماری اہمیت ساری دنیا پر ہے، اس لیے اس کو بوسہ دینا۔ اگر یہیں پر وہ جملہ آ گیا کہ جس سے میں اپنا موضوع بدل دوں، مگر کم از کم پیغمبر کا طواف مکمل کر لوں، اور وہ یہ کہ ایک مسئلہ یہ بنا کہ پیغمبر جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تو 4 کونے، پہلے کو بوسہ دیتے تھے، آخری کو بوسہ دیتے تھے، دوسرے اور تیسرے کو بوسہ نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ آج طواف میں مستحب کہ اگر آپ اپنے بائیں کندھے کا خیال کر سکیں تو پہلے اور آخری کونے کو بوسہ دینا مستحب۔ دوسری بات، اس طواف کے دوران کبھی اللہ کا رسول جا کے بوسہ دیتا وہ کم ہے، اور کبھی دور سے اشارے سے بوسہ دیتے۔ چنانچہ ایک مسئلہ شرعی بنا کہ اگر مجمع زیادہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ حجر اسود پہ منہ رکھ کے بوسہ دو، دور سے حجر اسود کو اشارہ کر دو وہ کافی۔ تیسری بات، پیغمبر نے یہ طواف اونٹنی پر بیٹھ کے کیا، یہ ایک مسئلہ، طواف اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، جس سے ایک مسئلہ یہ بن تو گیا کہ انسان بغیر بیماری اور بڑھاپے کے بھی چاہے تو اپنے پیروں سے طواف کرے، چاہے تو سواری پر بیٹھ کر، بشرط یہ کہ کندھے کا خیال کر سکے۔ مگر ایک عام مومن کی حالت یہ، بوڑھا ہے، مریض ہے، ہم اس کو لے کے گئے، ہم نے کہا بھائی دیکھیے آپ کی حالت نازک لگ رہی ہے، کمزور، یہاں پہ سواری ہوتی ہے، اس پر آپ کو بٹھا دیں، وہ آپ کو طواف کرا دیں۔ طرف کے کہتا ہے مولانا آپ نے کیا کہا؟ زندگی بھر تو خانہ خدا کے لیے تڑپتا رہا، طاقت نہ ہو، بیماری ہو، کمزوری ہو، بڑھاپا ہو، طواف تو اپنے پیروں سے کروں۔ جن کے لیے واجب ہو جاتا ہے سواری لینا، وہ بھی کہتے ہیں سواری نہیں چاہیے۔ صفا مروہ میں پھر بھی لوگ لے لیتے ہیں، خانہ کعبہ میں سواری نہیں لیتے، سوائے اس سے کہ بالکل ممکن ٹانگیں ہی اس کی نہ ہو۔ اور پیغمبر نے اپنا طواف کیا، 60 سال کی عمر ہے، بڑھاپا تو مانا جائے گا، لیکن کمزوری یا ناطاقتی یا بیماری نہیں، کیوں آخر؟ اب اس کے اندر بھی 2 باتیں آتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ خود یہ بتانا کہ جذباتیت اپنی جگہ ہے، دین اپنی جگہ۔ وہ ہماری جذباتیت ہے کہ مر بھی جائیں تب بھی ہم خود اپنے پیروں سے طواف کریں، یہ جذبہ یہاں سمجھ میں نہیں آتا، یہ وہاں سمجھ میں آتا۔ ایسے بھی لوگ ہر سال مجھے قافلے میں ملتے ہیں، کراچی سے نکلتے وقت کندھا جھنجھوڑ کر، مولانا ہم بیمار، ہم طواف نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے وہاں سواری کا انتظام کیجیے گا۔ ارے ابھی ہم کراچی سے نہیں نکلے، ابھی تو آپ کراچی کی سواری کی بات کریں، ابھی مکہ کیوں یاد آ رہا؟ کہا نہیں بھائی ہمیں ڈر اور فکر ہے کہ مجمع بہت ہوگا، آپ مصروف ہوں گے، کہیں بھول نہ جائیں۔ اچھا ٹھیک، جہاز کے اندر جا رہے کندھا جھنجھوڑ کے گئے، مولانا یاد ہے نا ہمارے لیے وہاں آپ کو گاڑی کا انتظام کرنا؟ ارے اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک بار جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، قافلے کو جمع کر رہے، کسی کا پاسپورٹ ہو گیا، کسی کا ٹکٹ، پھر کندھا جھنجھوڑا، مولانا آپ کو ہماری سواری یاد ہے نا؟ چل بن جاتی ہے۔ ایک بار سر کے بال نوچنے کو دل چاہتا ہے، بھائی یاد ہے یاد ہے یاد ہے، تو یہ تو کورٹ کے پیپر پہ لکھ کے دے دیں۔ مکہ جا رہے ہیں، اسی بس میں ہے، قریب مولانا یاد ہے نا ہمارے پیروں میں طاقت نہیں،
وہاں مکان میں پہنچے، ابھی 300 آدمیوں کو 6 منزلوں میں ایڈجسٹ کرنا، اور دماغ ویسے ہی گھوم رہا. ایک نے کہا میرا بھائی کہاں چلا گیا، ایک نے کہا میرا دوست کہاں چلا گیا، ایک نے کہا میری بہن کو آپ نے کہاں بھیج دیا، وہ آ گئے. مولانا یاد ہے نا مجھے طواف میں کرسی چاہیے. ایک یعنی واقعہ کیا کہا جائے. لیکن جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ سامنے نظر آئے، وہ سیاہ خلاف، وہ خانہ کعبہ کی عظمت، وہ خانہ کعبہ کی شوکت. ہم نے فوراً اپنے ایک نوجوان ساتھی سے کہا کہ بھائی وہ فلاں صاحب کراچی سے لے کے انہوں نے مکہ تک جان نہیں چھوڑی، یہ تو خانہ کعبہ دیکھ کے تو بالکل گریبان پکڑ لیں گے. مولانا سواری کہاں، جا دوڑ جلدی سے جا، ان کے لیے گاڑی لے کر آؤ. ابھی ہم دعائیں پڑھا رہے ہیں، اس بیچارے کو دعاؤں سے بھی ہٹا دیا کہ اگر ایسا نہ کرے تو دعاؤں میں بھی یہ کہیں کندھا نہ جھنجھوڑنے لگے. مگر سواری آ گئی. ہم نے کہا بسم اللہ. کہنے لگے نہیں مجھے نہیں چاہیے. آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے، خانہ کعبہ میں خود طواف کروں. ارے بھائی آپ تو کراچی ایئرپورٹ، جہاز، جدہ ایئرپورٹ، راستے کی بس، بلڈنگ کی منزلیں، ہر جگہ کہتے تھا. نہیں، طاقت آ گئی. دل چاہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے اپنے پیروں سے ہمیں طواف کرنا. ایک نہیں، ہر سال 2-4 ایسے واقعات آتے ہیں کیونکہ واقعات خانہ خدا ایک ایسی ہی چیز. مگر پیغمبر نے بغیر مجبوری کے سواری پہ طواف کیا. اس میں 2 پیغام، بس یہی آج کا سیرت رسول کا ذکر یہیں تک تھا. 2 پیغام. پیغام نمبر 1 وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنے ذہن سے اتنی عظیم سمجھ لیتے ہیں کہ جب وہ ہمارے لیے جائز بھی نہ ہو تب بھی ہم تڑپتے ہیں. جذباتیت. جیسے ایک آدمی کے لیے غسل حرام ہے، تیمم واجب ہے، کہتے نہیں میں تو غسل ہی کروں. ایک آدمی کے لیے روزہ حرام ہے، رمضان قریب آ رہا، کہہ رہا نہیں نقصان بھی ہو جائے تب بھی میں روزہ رکھوں گا، آج تک میں نے روزہ نہیں چھوڑا. جذباتیت الگ ہے، شریعت الگ ہے. جذباتیت کے اعتبار سے مردے میں جان آ جاتی ہے خانہ کعبہ دیکھ کر کے میں خود اپنے پیروں سے طواف کروں. مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ سہولت صحت مند آدمی کو بھی حاصل تو بیمار کو تو اس سے فائدہ اٹھانا. مگر بعض علماء نے کہا اس کی ایک وجہ اور ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ وہی وجہ وہ یہ کہ حج ہو رہا، سب حج کر رہے ہیں، بار بار مسئلے بھی پیش آ رہے ہیں، بار بار لوگوں کی تمنا ہے کہ پیغمبر کو بھی دیکھیں. اگر پیغمبر عام مجمع کے ساتھ چلتے تو پیغمبر نظر آنا بند ہو جاتے. تو یقیناً کچھ ایسے مسلمان ہوتے جو مجمع چیر کے پیغمبر کے قریب پہنچنا چاہتے، وہی دھکم پہ، وہی ایک دوسرے کو تکلیف دینا. ہو سکتا ہے واقعاً کسی کو مسئلہ بھی پوچھنا پڑتا پیغمبر سے. اس لیے کہ آج ہم پوری شریعت ہمارے ہاتھ میں ہے. مناسک حج آغا خوئی امام خمینی کی، ہم پہلے سے مسئلہ سیکھ کے جاتے ہیں. حجۃ الوداع میں تو پیغمبر ساتھ حج کرا رہے ہیں، ساتھ مسئلہ سکھا رہے ہیں. مسئلہ معلوم کرنا ہے، پیغمبر نظر نہیں آئیں گے. پیغمبر نہیں صرف جیسے ذاکر اور خطیب کو آپ منبر پہ بٹھاتے ہیں تاکہ سارا مجمع اسے دیکھ سکے اور اس کا بیان سن سکے. پیغمبر اس لیے بھی سواری پہ گئے کہ لوگ پیغمبر سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ ہو جائے، پیغمبر کو دیکھنا چاہیں تو دھکم پھیل کر کے، کسی کو گرا کر، کسی پہ چڑھ کے، کسی کا پیر توڑ کے پیغمبر کے قریب نہ جائیں. دور سے بھی پیغمبر نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ واقعہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ثواب لے سکے لے. خانہ خدا کا طواف ہو اور پیغمبر کی زیارت ہو، نور علی نور، ایک عبادت پر دوسری عبادت. اگر خود خانہ خدا کی زیارت. اب یہ جملہ میرا سنیے اور اسے کوئی بڑائی یا تکبر نہ سمجھیے. بعض اوقات کوئی بات پیغام دینے کے لیے یہ جملہ کہنا پڑتا، فخر سے، تکبر سے، بڑائی سے نہیں کہہ رہا. الحمدللہ اس منبر حسینی کی برکت سے اللہ نے اس قابل کیا کہ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ کے آخری شہر لاس اینجلس تک شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا علاقہ ہو جو دیکھنے کے قابل ہے اور ہم لوگ وہاں نہ گئے. ذاتی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ کراچی سے لاہور جا سکے، یہ فقط اس منبر کی برکت ہے. لیکن اس دوران ساری دنیا دیکھنے کے بعد جو سن 1980 میں نے جملہ کہا تھا وہی کہتا ہوں. نہیں، اس سے بھی اب میرا یقین بڑھ گیا. وہ کیا؟ سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھا، جرمنی میں نے دیکھا، سویڈن میں نے دیکھا، انگلینڈ تو خیر دوسرے گھر کے برابر ہو گیا، گلف کے ممالک میں نے دیکھے، امریکہ میں نے دیکھا، مشرق کی جانب سنگاپور، ہانگ کانگ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. جو لطف اور مزہ خانہ خدا کو دیکھنے میں آتا، محاورتاً نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں خانہ خدا کو مانتا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی اور حقیقت سے کہہ رہا ہوں. ممبر پہ بیٹھا ہوں، خانہ خدا کا نام لیا، مزہ آنے لگا، آنکھوں کے سامنے ماحول آ گیا. کیا ماحول؟ خانہ خدا کی زیارت، وہ بھی اگر رات کا وقت. کیا کہنا، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ دلکش،
اس سے زیادہ روح پرور کوئی منظر ہی نہیں ہے خانہ خدا کو رات کے وقت، اور رات بھی اگر چاند کی وہ 3 راتیں 12، 13، 14 رجب، اس وقت یہ لگتا کہ واقعا اللہ نے آنکھ شاید بنائی فقط اس لیے کہ خانہ خدا دیکھ پاؤ، ورنہ تو آج کل ایسے بےہودہ مناظر باقی جگہ نظر آتے ہیں کہ انسان کبھی کہتا ہے کاش اللہ نے بینا ہی نہ دی ہوتی، خانہ خدا کو دیکھ کے اندازہ ہوتا کہ واقعا حسین منظر کسے کہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیوں کا نام حسین منظر نہیں، ڈزنی لینڈ کے اندر انسان کی ساری ترقی کا کمال ڈزنی لینڈ ہے، وہ حسین منظر نہیں، نیوزی لینڈ کے جنگلات حسین منظر نہیں، افریقہ کی نیچرل بیوٹی حسین منظر نہیں، کشمیر کے دلکش مناظر حسین منظر نہیں، پیرس کا ایفل ٹاور حسین منظر نہیں۔ اگر واقعا کوئی منظر، اور میں نے بڑے بڑے سنگدل، بڑے بڑے سخت دل، بڑے بڑے شقی لوگوں کو اس امتحان میں سے گزارا اور انہوں نے بھی مانا، واقعا مولانا کیا منظر ہے، رات کا اندھیرا، 14ویں کا چاند چمک رہا، خانہ خدا کا سنگ مرمر کا بنا ہوا سفید صحن، کالا لباس اوڑے ہوئے یہ سرمئی رنگ کی عمارت ہمارے سامنے کھڑی، واقعا ایسا لگتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، واقعا ایسا دل پر ایک جادو طاری ہوتا، ایک سحر طاری ہو جاتا۔ یہی وجہ، یعنی یہ بھی ایک وجہ بطور دلیل کہہ رہے ہیں، جو لوگ پہلی مرتبہ بھی حج پہ جانے پہ تیار نہیں ہوتے تھے، دھکیل دھکیل کے ان کو بھیجا جاتا تھا، بھائی بڑی گرمی ہوگی، حالت بڑی خراب اور اتنی زحمت اور اتنا مزہ، ایک بار جاتے ہیں بار بار جانا چاہتے ہیں، مالی حالت ان کو مجبور کر کے دوسری بات، کیوں؟ پہلی مرتبہ، ورنہ دیکھیے اصل بات کیا، بھائی ایک بار دیکھ لیا اب ختم، پہلی مرتبہ جانے کو تیار نہیں، اب تڑپتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولتے ہیں، کان کو توڑنا پڑے، کیوں؟ واقعا ایک ایسا منظر، کیسے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا جائے، رات کے وقت خصوصاً خانہ خدا کو اگر آپ تالا غلاف اوڑے دیکھیں تو وہ دل چاہتا ہے کہ رات کبھی ختم نہ ہو اور یہاں سے کبھی اٹھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، موت بھی آ جائے تو یہیں پہ آ جائے، اتنا حسین، اتنا دلکش، اتنا دل فریب منظر۔ اور یہی وجہ اسلام میں ایک روایت آ گئی، کہا طواف کرنے کا ثواب سب سے زیادہ، پھر ثواب آتا ہے نماز پڑھنے، مگر خالی صحن میں بیٹھ جاؤ، اسی طرح جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے آلتی پالتی مار کر یا 2 دانوں یا ہاتھ پہ ٹیک لگا کر یا نیم دراز ہو خالی خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو، یہ بھی تیسری افضل ترین عبادت ہے صحن کعبہ، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے، دعا پڑھ رہے نہیں، قرآن پڑھ رہے نہیں، نماز پڑھ رہے نہیں، تسبیح پڑھ رہے نہیں، ذکر خدا کر رہے نہیں، خالی خانہ کعبہ کو دیکھ رہے۔ واقعاً اس حدیث پر جسے یقین پہلے سے تھا، اطمینان قلبی حاصل ہوتا جب پیغمبر نے کہا خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت۔ کراچی کے امام باڑے میں حدیث سننا اور بات، صحن کعبہ میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر اس حدیث کو سمجھنا اور بات، واقعا وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کتنی مبنی برحق ایک لطف آ رہا ہوتا ہے عبادت پر، خالی خانہ خدا کو دیکھنے کا، مگر پیغمبر خالی خانہ خدا کو دیکھنا عبادت قرار نہیں، جب علی کا نام آتا کعبے کا تذکرہ کر دیتے، کبھی یہ فرمائے کہ یا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے یا علی کو دیکھنا عبادت ہے، کبھی یہ فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، تیری مثال کعبہ جیسی، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا، دنیا کو وہاں آنا پڑتا، اے علی تجھے کہیں نہیں جانا، دنیا کو تیرے در پہ آنا، اور آتی ہے دنیا، مخالفت کرنے والی بھی، دشمنی کا اظہار کرنے والی بھی۔ اور کبھی ہمارے سامنے یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ اگر ابراہیم قیامت تک ہمارے سلام کے حقدار ہو گئے کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی، تو علی اور اولاد علی قیامت تک ہمارے سلام کی حقدار ہو گئے جس نے خانہ کعبہ کو بچایا۔ آج نہ ہوتا خانہ کعبہ اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتے، آج اگر یہ محفل نہ ہوتی اور مجلس ہوتی تو یہی جملہ تھا جس سے میں رب کے مصائب دیکھ حسین کے اس حج کا تذکرہ کرتا کہ دنیا کعبے کی طرف آ رہی ہے، حسین کعبے سے دور جا رہے فقط اس لیے کہ کعبہ بچ گیا، لیکن رب کے مصائب کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے اور رب کے فضائل کے لیے ہم اور آپ خانہ خدا کی ایک جھلک دیکھتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں، جبکہ ہمیں خانہ کعبہ کی صحیح معرفت نہیں۔ ایسی ہی ایک حسین رات تھی، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا مگر 14ویں رات چمک رہا تھا، صحن کعبہ
طواف کرنے والوں کی تعداد کم تھی لیکن 6 لوگ. اور ایک بار لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ابو طالب کی بیوی اور رسول کی چچی ایسی حالت میں صحن کعبہ میں داخل ہو رہی کہ جس حالت میں اگر ایک عام عورت ہو اور وہ پہلے سے صحن کعبہ میں ہو تو فوراً باہر نکل جائے. ایسی حالت تھی فاطمہ بنت اسد کہ اگر کوئی عورت پہلے سے خانہ کعبہ میں آتی عبادت کے لیے اور یہ اس کی کیفیت تاری ہوتی ہے وہ فوراً چلی جاتی. اب کہا یہ کہ بنت اسد گھر میں بیٹھی ہیں اور جیسے ہی یہ کیفیت تاری ہوئی فوراً اس جانب آئی. اور صاحبان ایمان جو حج اور عمرہ کر چکے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہوگی. عمرہ کرنے والے اکثر اس سے محروم رہتے ہیں سوائے رمضان کی آخری تاریخوں. حج کرنے والا تو یہ منظر دیکھتا کہ کہا یہ جاتا کہ آج تک خانہ کعبہ کی دیوار وہ نشانی موجود ہے جو دیوار شق ہونے کی نشانی. اور جس وقت 7 یا 8 ذوالحجہ نہیں پہلی ذوالحجہ خانہ کعبہ کا پردہ اتنا اونچا کر دیا جاتا کہ لوگوں کے قد سے بھی اونچا. مجبوری اتنے مجمع میں غلاف کعبے کو بچانا مشکل اس لیے کہ عقیدت مند قینچیاں لے کے آتے ہیں اور غلاف کعبہ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک وجہ جو وہاں کی انتظامیہ بتاتی ہے. مگر کسی بھی وجہ سے غلاف کعبہ اونچا ہوتا. پہلی تاریخ سے لے 12 دن تک وہ لکیر اب تک نظر آتی ہے جہاں پہ دیوار شق ہوئی اور ایک بار نہیں 2 بار شق ہوئی. یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم. دیوار کعبہ 2 بار شق ہوئی اور ایک ہی جگہ سے شق ہوئی اور ایک ہی وجہ سے شق ہوئی ہے اور ایک ہی کے لیے شق ہوئی. جس وقت فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں داخل ہونا چاہتی تب بھی دیوار شق ہوئی مگر پھر مل گئی تھی نا. اور 3 دن بعد جب علی کو لے کے خانہ کعبہ سے باہر آنا چاہتی تب بھی دروازے سے باہر نہیں آئی. عام طور پہ پڑھا ایسا ہی جاتا کہ دروازے سے باہر آئی دیکھا میرا بھتیجا کھڑا. نہیں وہیں سے باہر آئی جہاں سے پہلی مرتبہ دیوار شق ہوئی. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ رکن یمانی کہ جس رکن یمانی کو دیکھ کر آج 1400 سال بعد بھی سارا عالم اسلام ایک سوال کرتا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دینا سمجھ میں آ گیا مگر اس کونے کی کیا خصوصیت کہ سارے مسلمان نہ صرف یہ کہ اس کو بوسہ دیتے بلکہ اس سہولت کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے خلاف کعبہ یہاں سے کاٹا ہوا اور اتنا اس کو نمایاں کیا کہ اجنبی تو دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید یہ حجر اسود. جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 جواب کو اس سے ہمیں معصوم نے دیے. پہلا یہ کہ میرے جج نے یہ عمل کیا. دوسرا یہ کہ یہ دروازہ بنے گا قیامت میں ہمارے شیعوں کے لیے جنت میں جانے گا. اور تیسرا جواب کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار شق ہوئی. رجب کا مہینہ 14ویں کا چاند فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں جانا اور 3 دن وہاں پہ قیام کرنا. یہ دیوار شق ہوئی اور وہ آیت سمجھ میں آ گئی جس آیت کو میں نے آج کی محفل کے شروع میں پڑھا شروع میں ترجمہ اس کا 65 منٹ کے بعد آ رہا. ان اول بیت وضع للناس قرآن نے اعلان کیا کہ سب سے پہلا گھر جسے ہم نے انسانوں کے لیے قبلہ بنایا للذی ببکۃ بکے یعنی مکے میں مبارکہ یہ برکت والا ہدی للعالمین یہ ساری کائنات کی ہدایت کر رہا. خانہ کعبہ جس کا بیان آیا اس کی 3 خصوصیتیں قرآن میں آئیں. پہلی خصوصیت یہ بنا ہی انسانوں کے قبلہ گاہ. دوسری خصوصیت یہ برکت والا. تیسری خصوصیت یہ کائنات کی ہدایت کرنے والا. کبھی کبھار ہم پر ایک الزام لگا دیا جاتا وہ ہمارا عقیدہ لیکن عقیدے کو بھی تہمت بنایا جاتا کہ یہ لوگ اپنے ائمہ کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. یہی خانہ کعبہ ہی اس کا جواب. جناب نوح اس طوفان کے بعد یہ 1000 سال جناب نوح کی عمر گزر چکی ہے. پھر تو آیا طوفان. رب انزلنی منزلا مبارکہ اے خدا مجھے کسی برکت والی جگہ منزل مبارک پر اتار.
حضرت نوح 1500 سال کی نبوت کے بعد یہ دعا کر رہے کہ مجھے مبارک منزل پہ اتار. قرآن کہہ رہا ہے خانہ کعبہ مبارک، اور علی کی ولادت اس خانہ کعبہ میں ہو رہی جہاں نبی کی نبوت، اور نوح جیسا نبی جو نبی ہی نہیں ہے رسول بھی ہے، رسول ہی نہیں ہے صاحب شریعت بھی ہے، صاحب شریعت ہی نہیں ہے اولو العزم بھی ہے، جہاں وہ ساری زندگی گزار کے پہنچا. علی کی زندگی کا آغاز وہاں سے ہو رہا. جہاں پہ نبی کی نبوت کی انتہا ہے وہاں سے علی کی امامت و ولایت کا آغاز ہے. اسی آیت نے بتایا. دوسرا، یہی آیت ایک پیغام اور دے رہی. قرآن نے کہا کہ یاد رکھو یہ خانہ کعبہ ہدی للعالمین، کائنات کا ہادی ہدایت کرنے والا. خانہ کعبہ بے جان، وہ کیا ہدایت کرتا وہاں پہ. اب دیکھیے میں اپنا انداز تو کبھی نہیں چھوڑوں گا. ولادت کی محفل ہو، شہادت کی مجلس ہو، عاشور کا دن ہو، 13 رجب کی عید ہو، ذکر تاریخ ہو، ذکر مسائل ہو، وہ کیا خانہ کعبہ کو کہا ہدی للعالمین، یہ ساری کائنات کا ہادی. 360 تو بت اس میں آ کے بیٹھ گئے، ان تک تو خانہ خدا نے باہر نہ نکالا. اور آج بھی بے نمازی وہاں جاتے ہیں، داڑھی منڈے وہاں جاتے ہیں، بے حجاب عورتیں وہاں جاتی. ہمارے اپنے کراچی کے صاحبان ایمان 80% عورتیں اپنے حج اور عمرے غلط کر کے آ جاتی ہے اپنی بے حجابی کی وجہ سے. جو مسئلہ نماز کا ہے وہی طواف کا، ایک بال بھی اگر نظر آیا تو نماز باطل. مگر خانہ خدا خاموش. ہدی للعالمین ہادی ہے، مگر وہ ہدایت جو ہم سمجھ رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ علی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا؟ جی نہیں. علی نے داڑھی منڈے کو دیکھا کھولے مارے، کہا کہ اے بنو اسرائیل کے مس شدہ جانور کو بیچنے والوں. راوی نے کہا مولا یہ اس مچھلی کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ مچھلی نہیں ہے، یہ اس قوم کی شکل میں پیدا ہوئی جو داڑھی منڈاتے تھے، اس لیے عذاب خدا ہے. آپ کہیں گے بے حجاب عورتیں علی کے زمانے میں کون سی تاریخ پڑی؟ ایک نوجوان کو مارکیٹ میں کھڑے دیکھ لیا، کوڑے مارے، الزام لگ گیا یہ نہیں چلیں گے، یہ تو بڑے سخت ہے. کا سختی کا الزام قابل برداشت. یہ پیغمبر نے حجۃ الوداع میں بھی کہا. لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول علی کو سمجھائیے، ابھی غدیر خون کا اعلان نہیں ہوا. یہ تو بلا وجہ سختی کیے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حقوق الناس میں کوئی رعایت نہیں ہے. پیغمبر نے کہا چپ ہو جائے. اور قو السنتکم عن علی، علی کے بارے میں اپنی زبانیں بلند نہ کرنا. فإنہ خشن، یہ اللہ کے معاملے میں بڑا سخت ہے. غیر مداہن بدین اللہ، دین خدا میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرے گا. یہ غدیر خون کا اعلان من کنت فہذا علی مولا حجۃ الوداع کے بعد ہوا. اسی حجۃ الوداع میں یہ بھی اعلان ہوا کہ دین خدا کے بارے میں علی سے کسی نرمی کی توقع نہ کرنا. فإنہ خشن، بڑا سخت ہے. غیر مداہن، ذرا سی بھی لاپرواہی اور نرمی نہیں دیتا میں دین اللہ، وہ علی. قرآن نے کہا کعبہ ہدی للعالمین. ہم نے تو نہیں دیکھا کعبے نے ہدایت کی، تو کعبہ کیسے ہادی؟ تو ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، پہلے محاورہ سمجھنا پڑے گا. محاورہ کیا؟ کبھی ہم چیز کا نام لیتے ہیں، اصل مقصد چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر موجود جو ہے وہ مقصد ہوتا. اگر پیاس کی شدت میں آپ کہیں کہ آج میں 4 گلاس پی گئے، تو گلاس نہیں پیے، گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ پیا. اور بھوک کے عالم میں آپ کہیں کہ آج تو میں 3 پلیٹیں کھا گئے، آپ نے پلیٹیں نہیں کھائیں، وہ ابھی تک کھائیں، نظر آئیں گے، ہم دکھا بھی سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹی کی. پلیٹیں نہیں کھائیں، پلیٹوں میں موجود بریانی آپ نے کھائی. آپ نے کہا کہ بھائی یہ سڑک آپ کو لے جائے گی کورنگی تک جہاں آپ کو جانا، سڑک یہیں کھڑی رہے گی، سڑک کو چلنے والے ہم کو لے جائیں گے، سواری ہم کو وہاں تک لے کے جائے گی. علمی زبان میں اس کو کہا جاتا کہ کبھی نام ظرف کا لیتے ہیں مطلب مظروف ہوتا، نام چیز کا لیتے ہیں مقصد وہ کہ جو اس کے اندر موجود. گلاس کہیں گے گلاس مقصد نہیں ہے اس میں موجود پانی، پلیٹ کہیں گے پلیٹ مقصود نہیں ہے اس کے اندر موجود کھانا. قرآن نے کہا کہ کعبہ ہدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے. یہ بھی نہیں کہا کہ خالی دنیا والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے حدیث. وہ حدیث بھی ہمارے پاس، اس دنیا کا کعبہ الگ ہے، اس دنیا کا کعبہ الگ. اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ، اسے کہتے ہیں بیت المعمور. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات کا حدیث. اس کائنات میں تو دوسرا بھی کعبہ. کہا نہیں، سمجھو کبھی ظرف کہہ کے مظروف مراد لیتے ہیں، چیز کہہ کر اس کے اندر موجود کو مراد لیتے ہیں. بظاہر قرآن نے کہا کعبہ حدیث،
مگر محاورے کے ذریعے بتایا کعبہ ہادی نہیں ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا ہادی، کعبے میں رہنے والا ہادی، کعبے کے اندر ظاہر ہونے والا ہادی اور ساری کائنات کا ہادی۔ یہ خانہ کعبہ یہاں رہ جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، وہاں بیت المعمور ہے، مگر ہادی خانہ کعبہ نہیں ہے، ہادی علی ہے۔ علی دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا، علی آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ اس کی ہدایت یہاں بھی ہے، اس کی ہدایت وہاں بھی ہے، لیکن اصل لفظ جس سے میں نے بات شروع کی وہ یہ کہ یہ خانہ کعبہ جس کی فضیلت آپ نے سنی، جس کے دیکھنے کا ثواب آپ نے سنا، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ سب کے لیے قبلہ ہے، یہ سب کے لیے قبلہ ہے۔ تو اگر یہ سب کے لیے قبلہ ہے اور اولا بیت سب سے پہلے دن سے، تو خدا بندہ یہ اتنے سالوں کے بعد اسے قبلہ کیوں بنایا جا رہا؟ جب بھائی آپ نے اعلان کیا کہ ایک مسجد بنا رہے کھارا گھر والوں کے لیے، مسجد بن گئی، اوپننگ ہی نہیں ہوتی، دروازہ ہی نہیں کھلتا، اور آپ کو دوسری جگہ زحمت بھی ہو رہی ہے، جگہ چھوٹی پڑ رہی، کہا نہیں، تو آپ کیا کہیں کہ بھائی اگر یہ اس محلے والے کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کو استعمال تو کرو نا، بند کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی۔ کوئی مسجد، کوئی امام باڑہ، کوئی اسکول، کوئی اسپتال، یہ اسپتال یہاں کے مریضوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کو زحمت ہو رہی، بن بھی گیا، تیار، ہر چیز موجود، افتتاح نہیں ہو رہا، لوگ مرے جا رہے ہیں، لوگ بیمار ہوئے جا رہے ہیں، یہاں کا آدمی 10 میل دور ایمبولینس میں جا رہا، یہ نہیں کھلتا۔ آپ کہیں گے نا کہ بھائی آخر یا تو کہہ دو کہ اس کا تم لوگوں سے تعلق نہیں، تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ اعلان بھی کر رہے، بورڈ بھی لگا رہے، بار بار اشتہار بھی دے رہے، لیکن استعمال نہیں کرتے۔ اے خدا، یا تو یہ آیت نہ لاتا کہ کعبہ ساری انسانیت کے لیے قبلہ، اور اگر یہ اعلان کر دیا تو کعبہ تو بن چکا، اب اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اب یہ مکمل ہے تو قبلہ بناتا کیوں نہیں ہے؟ انتظار کیوں کر رہا؟ کہ اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ تمہیں میری سنت نہیں معلوم، پروردگار کی بھی ایک سنت ہے، اور میری سنت یہ کہ میں قبلہ بنا تو دیتا ہوں، لیکن اس وقت تک اسے عمل میں نہیں لاتا ہوں، اس وقت تک وہ آپریشن میں نہیں آتا، اس وقت تک اس قبلے کی طرف لوگوں کی پیشانیاں نہیں جھکائی جاتی، جب تک کہ اس میں روح قبلہ نہ آ جائے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، حضرت آدم کے لیے کب کہا؟ آدم کو بنایا بہت پہلے، لیکن اعلان کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح ڈالوں گا، ملائکہ تب اس کی آگے پیشانی جھکانا۔ ویسے آدم بنے رہے، ویسے آدم کا پتلا پڑا رہے، لیکن جب تک روح کعبہ نہیں آتی، جب تک روح پروردگار نہیں آتی، اس وقت تک قبلہ نہیں بنتا۔ تو کہا جیسے آدم کا پتلا بن گیا، سینکڑوں سال رہا، جب تک کہ نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح نہ ڈالوں، اس کی طرف سجدہ نہیں کرنا۔ اسی طرح السلام علی ابراہیم خلیل الرحمان، ابراہیم میرے خلیل نے کعبہ بنا دیا، لیکن بے شک بنا دیا، بھلے بنا دیا، بڑا رہن دو، بڑا رہن دو، بڑا رہن دو، جب تک روح کعبہ پیدا نہ ہوگی یہ لوگوں کے لیے قبلہ نہ بنے گا۔ اور جب 13 رجب کو بنت اسد کے بطن سے خانہ کعبہ کے اندر روح کعبہ پیدا ہوئی، اب قیامت تک کے لیے انسانوں کی پیشانیاں ادھر جھکوا دی گئیں۔ درود بھیجو محمد والے محمد۔ مگر میرا اصلی جملہ کچھ اور تھا، وہاں تک تو ابھی میں پہنچا ہی نہیں، اصلی جملہ کچھ اور تھا، وہاں تک پہنچنا۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا نا کہ پیغمبر نے کہا یا علی مسئلوں کا مسئلہ الکعبہ، تیری مثال کعبہ جیسی ہے، ہر چیز میں نہیں، اس ایک مسئلے میں کہ دنیا تیری طرف آتی تو نہیں جاتا۔ اے علی دنیا تیری طرف آئے گی، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر ان دونوں فضیلتوں میں ٹکراؤ ہو جائے، کبھی ہمیں یہ طے کرنا ہو کعبہ افضل ہے کہ علی افضل، یہ اس حدیث کو دیکھ کر بھی سوال ذہن میں آیا، اور یہ اس حدیث کو دیکھ کے بھی سوال ذہن میں آئے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت۔ آج ہماری تقریر کا آخری حصہ تو اسی حدیث کے اوپر گھوم رہا تھا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جسے دیکھنا عبادت۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، والنظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، والنظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ان تینوں چیزوں کے لیے حدیث آئی، اور بات سمجھ میں بھی آ رہی، اس لیے کہ یہ 3 چیزیں اب عام چیزیں نہ رہیں۔ کہا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ کعبہ بیت اللہ، مصحف کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ قرآن کتاب اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ، تینوں کی نسبت اللہ سے ہے۔ مگر کیا یہ 3 بھی برابر، یا ان 3 میں بھی فضیلتوں میں فرق؟ ادھر اے علی تو کعبے کی مانند ہے، ہم نے مان لیا، ساری دنیا میں کعبہ سب سے افضل،
ساری انسانیت میں علی سب سے افضل، مگر ان دونوں میں افضل کون؟ ادھر حدیث آئی کہ 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت، ہم نے کہا باقی چیزوں کے مقابلے میں یہ 3 عبادت، مگر ان 3 میں اگر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی عبادت زیادہ، کس کا رتبہ زیادہ؟ وہ ایک بڑے عجیب اور حسین انداز سے پروردگار نے سمجھایا، اور وہیں پہ میری بات ختم ہو رہی۔ 2 مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ دیوار کعبہ کیوں شق ہوئی؟ اس کی پہلی وجہ جو علماء بتاتے ہیں، مرحوم مولانا کبر صاحب اکثر یہ وجہ پڑھتے ہیں، اس وجہ کی وجہ سے خود بخود دل کہتا تھا کہ بنت اسد کو دروازے سے نہیں باہر جانا، جس طرح آئی تھی دیوار سے جانا بھی دیوار سے۔ پہلی وجہ کیا بتائی جاتی؟ پہلی وجہ یہ بتائی جاتی کہ مکے والوں نے جب خانہ کعبہ بنایا نا، نہیں، جب خانہ کعبہ میں بتوں کو بسایا تو کعبے کے دروازے پہ بھی بت لگا دی۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے گھروں میں آپ کو دروازے پہ قرآن رکھا نظر آئے گا، جو آدمی آئے قرآن کے سائے میں آئے، جو آدمی جائے قرآن کے سائے میں جائے۔ وہ اپنے اعتبار سے بتوں کو افضل سمجھتے تھے، جو آدمی آئے تو 360 بتوں کے گھر میں آ رہا تو اس کے سائے میں آئے اور اس کے سائے میں باہر گئے۔ علماء پہلی وجہ یہی بتاتے ہیں نا کہ دیوار کعبہ اس لیے شق ہوئی کہ پروردگار نے کہا کہ اس وقت دنیا میں وہ آ رہا کہ جس کا کام ہے بت شکنی، اور یہ اعلان علی کی ولادت کے دن ہوا، ابھی وہ آخری جملے پڑھوں گا، اور یہ وہ ہے جسے قیامت تک کے لیے یہ شرف ملنا کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے کبھی کسی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا۔ ذاکرین سے آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ پیغمبر کے باقی سارے اصحاب کا القاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی کا لقب ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ چہرے سے مکرم کرے کیونکہ کبھی کسی بت کے آگے نہ جھکا۔ تو خالی جھکنا ہی نہیں ہے، خدا نے اعلان کیا جھکنا تو دور کی بات ہے، میرا وہ ولی دنیا میں آ رہا کہ جس کے اوپر کبھی کسی بت کا سایہ بھی نہیں پڑا تھا، چنانچہ دیوار شق کی گئی۔ بنت اسد اگر تو دروازے سے جائے گی بتوں کا سایہ لامحالہ پڑے گا، چنانچہ دیوار سے آؤ تو چنانچہ واپسی بھی پھر دیوار سے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر علی کو گود میں لے کر دروازے سے نکلے تو وہ سایہ تو پڑ گیا۔ اب ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ بتوں کے سائے سے بھی علی کو بچانا عالم اسلام نے مانا، اسی لیے سب رضی اللہ تعالی عنہ علی کرم اللہ وجہہ۔ مگر ایک اور وجہ بھی میری سمجھ میں آتی ہے۔ شہدائے کربلا کی ایک مجلس میں تو میں نے 8-9 وجوہات بتائی، 1.5 گھنٹہ میری تقریر کو ہو رہا، 25 منٹ اس بیان کو بھی ہو گئے، اس لیے بس ایک آخری وجہ اور اس کے بعد 2 جملے اور آج کی محفل ختم۔ وہ یہ کہ دیکھیے علی کے فضائل میں علماء نے ایک جملہ اور لکھا، علماء کا جملہ، اور بہت زیادہ آج کل پڑھا جاتا کہ علی کے فضائل میں ہمیں ایک خصوصیت اور ملتی، وہ یہ کہ باقی پورے عالم اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر آدمی کو تمنا تو ہوتی ہے نا کہ مجھے کچھ ملے، کوئی فضیلت، کوئی رتبہ، کوئی درجہ، کوئی شرف۔ علی کو دیکھتے الٹا ماجرا نظر آتا، علی کا انداز، علی کا اطمینان، علی کا استغنا، علی کی بے توجہ، علی کو دیکھ کے یہ لگتا کہ باقی سارے مسلمان ایک فضیلت کے لیے تڑپتے ہیں، اور علی کی حالت یہ کوئی پرواہ نہیں علی کو فضیلت ہو، کوئی علی کے دل میں خواہش ہی نہیں فضیلت ہو، فضیلتیں آسمان سے اترتی ہیں اور علی کا دروازہ ڈھونڈتی ہیں کہ علی کو ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری تمنا ہے کہ ہم علی کے ساتھ میں جائیں، باقی سب ایک ایک فضیلت کے لیے تڑپتے ہیں۔ یہاں پورا قرآن، پوری فضیلتیں وہ علی کے لیے تڑپ رہی، اور ہمارے علماء پھر کہتے ہیں کہ اس کو آپ شاعری یا خطابت نہ سمجھے، دلیل دیکھیے، یا تو علی کو انتظار کہ ولایت والی آیت میرے بارے میں نازل ہو، اور یا ولایت کو انتظار ہو کہ میں علی کے پاس جاؤں۔ اگر علی کو ولایت کا انتظار ہوگا تو پیغمبر کے باقی دوستوں کی طرح علی بھی سامان زکوٰۃ لے کے گھر سے نکلیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ کس کو دیا جائے، اور اگر ولایت کو علی کی ضرورت ہے تو علی کہیں نہیں جائیں گے، فقیر خود آ کر حالت رکوع میں علی سے زکوٰۃ کا سوال کر کے آیا ولایت کو نازل کرنے کا سبب بنے گا۔ ہر ایک کو تمنا قرآن کی ایک آیت ہمارے بارے میں آ جائے۔ بعض لوگ تو اتنے بے چین کہ جو آیت ان کی مذمت اور برائی میں آئی ہے اسی کو پیش کر دیتے، اگر بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ایک آیت تو ہمارے بارے میں بھی آ گئی، مگر ہر آدمی آیت کے لیے تڑپ رہا، اور قرآن کی آیتیں علی کے لیے تڑپ رہی۔ چنانچہ ہمیں بہت آسانی سے یہ مسئلے کا حل پتہ چل گئے۔ اگر علی قرآن کے لیے تڑپے تو روٹیاں لے کے گھر سے باہر جائیں گے،
ایک مسکین ڈھونڈیں گے، ایک یتیم ڈھونڈیں گے، ایک اسیر ڈھونڈیں گے تاکہ قرآن میرے بارے میں آ جائے. اور اگر قرآن علی کے لیے تڑپ رہا ہے تو مسکین بھی علی کے دروازے میں خود آئے گا، یتیم بھی علی کے دروازے میں چل کے خود آئے گا، اسیر بھی علی کے دروازے میں چل کے خود آئے گا. عالم بڑی فضیلت. علی عالم کے لیے تڑپ رہے کہ عالم علی کے لیے تڑپ رہا؟ اگر علی عالم کے لیے تڑپ رہے تو سب کی طرح علی کو بھی رات بھر نیند نہیں آئے گی، بار بار بستر پہ کروٹیں بدلیں گے، کاش عالم مجھے مل جائے. اور اگر عالم کی تمنا ہے میں علی کے پاس جاؤں تو علی کہیں ہوں گے، نادر علی مظہر لجائے پڑھ کے علی کو بلا کے الگ دیا جائے گا. لیکن اس ساری دلیل میں رکاوٹ بنتی ہے فقط ایک چیز، خانہ کعبہ. پیغمبر نے کہہ دیا کعبہ تو کہیں چل کے نہیں جاتا. اور سمجھ میں بھی آتا، یتیم و مسکین و اسیر چل کے آ سکتا، حالت رکوع میں زکات لینے والا چل کے آ سکتا، عالم کو ہلایا جا سکتا، کعبہ تو کہیں چل کے نہیں جاتا. اب اگر کعبے میں اور علی میں ٹکراؤ ہو جائے، علی افضل کہ کعبہ افضل؟ علی کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو بھی دیکھنا عبادت، زیادہ عبادت کیا؟ آئے علی تیری مثال کعبہ جیسی ہے لیکن ہر طرح سے برابر یا علی افضل؟ اور پھر وہی جملہ کہ عالم کی طرح سے کیا یہاں علی کی تمنا ہے کعبہ مجھے ملے یا کعبے کی تمنا ہے کہ مجھے یہ شرف ملے کہ مشکل کشا میرے درمیان پیدا ہوا؟ تو اب یہاں پہ مسئلہ ذرا مشکل تھا. عالم حرکت کر سکتا ہے، مسکین چل سکتا ہے، فقیر خود جا سکتا ہے، کعبہ بے جان عمارت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. پروردگار نے کہا یہاں بھی مسئلہ حل کراؤں گا. اگر کعبہ افضل ہے اور علی کو تمنا میں کعبے میں پیدا ہوں تو بنت اسد کعبے کے عام دروازے سے جائیں گی. اور اگر علی افضل ہے اور کعبے کی تمنا کہ میرے یہاں علی کی ولادت ہو، بنت اسد کے لیے دیوار شق کر کے خاص دروازہ بنایا جائے گا. اس خاص دروازہ درود بھیجے محمد والے اس خاص دروازے نے بتا دیا کہ دیکھو علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے خانہ کعبہ. یہ جملہ توہین آمیز لگے کسی کو تو میں ایک وضاحت کر دوں، یہ میرا جملہ ہی نہیں، خواجہ حسن نظامی کے بیٹے حسن نظامی ثانی کا مشہور جملہ جو دہلی کے مولود کعبہ کے جلسے میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. کیسے آپ میں سے ہر ایک نے سنی، 2 جلسے ہوئے تھے، دوسرے جلسے کی بات. انہوں نے کہا تھا کہ آج لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی تو کہیں اور پیدا ہو رہا ہے نا یہ آج کل سارا ریسرچ ورک. تو چلے ہم مان لیتے، مگر علی کی شان کچھ نہیں گھٹی، کعبے کی ایک فضیلت کم ہو گئی. اگر علی کہیں اور پیدا ہوئے تو جلدی سے بتاؤ علی کہاں پیدا ہوئے، ایک کعبہ ہم وہاں جا کے بنا لیں گے. جہاں علی پیدا ہو وہی خانہ خدا بن جاتا ہے. یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت ہے. اور یہی وہ پیغام تھا جو بنت اسد کو خانہ خدا کے اندر دیا گیا. چنانچہ بس میری آج کی محفل ختم، آخری جملہ. جب 3 دن کے بعد بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو 2 باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے لیکن کم. نمبر 1، دروازے سے باہر نہیں آئی، وہی دیوار شق ہوئی. نہ میں خود سے آئی ہوں نہ میں خود سے جا رہی. دیکھیے جو میرا VIP ہوتا ہے نا وہ یہی کہتا، بلانا ہے تو تم انتظام کرو، واپس لے جانا ہے تم انتظام کرو، مجھے کوئی غرض و خواہش نہیں. تو ایک جملہ یہ کم پڑھا جاتا ہے کہ واپس بھی دیوار شق ہوئی، اور دوسرا جملہ یہ بھی کم پڑھا جاتا کہ جب بنت اسد باہر نکلی ایک عجیب واقعہ ہو گیا. کیونکہ جب پہلی مرتبہ دیوار شق ہوئی تھی وہ رات کا وقت تھا، کسی کو پتا بھی نہ تھا. دوسری مرتبہ دیوار شق ہوئی، زیادہ مشہور واقعہ بنا، دن کا وقت تھا. اور 3 دن سے مکے والے کعبے کے چاروں طرف ٹہل ٹہل کے پریشان ہو رہے ہیں کہ کعبہ بند ہو گیا، اب ہم کیسے اس کے اندر جائیں. بڑا مجمع تھا. تو فاطمہ بنت اسد نے دیوار کعبے سے ٹیک لگا کر جہاں رکن یمانی کا خطبہ بھی دیا تھا. ہمارے ہاں فاطمہ بنت اسد کا خطبہ پڑھا جاتا لیکن کم پڑھا جاتا. باقاعدہ خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے مکے والوں، آج پروردگار نے مجھے وہ شرف اور فضیلت عطا کیا جو نہ آسیہ کو ملا اور نہ مریم کو ملا، اور آج تک کائنات بنت اسد کا خطبہ، یہی یہ خطبہ تاریخ میں آتا ہے، ورنہ شہزادی کے خطبے محفوظ نہیں. کہا اس لیے کہ آسیہ اللہ کی عبادت کرتی مگر فرعون کے گھر میں، جہاں پر سوائے مجبوری کی عبادت کی اجازت نہیں. اور یہ مسئلہ بھی تھا شریعت موسیٰ اور عیسیٰ کہ عبادت صرف مسجد میں ہوگی، کافر کے گھر میں نہیں ہوگی سوائے مجبوری. تو آسیہ عبادت کرتی تھی لیکن ایسی جگہ جو مجبوری والی جگہ، اور پروردگار نے مجھے اس گھر میں بلایا کہ اس سے زیادہ افضل کائنات میں کوئی گھر نہ تھا.
مجھے یہ بنت اسد کے جملے کسی ذاکر خطیب عالم مرجع مورخ سیرت نگار کے نہیں، مجھے مریم پہ فضیلت دی گئی اس لیے کہ مریم کو آپ نے ذاکرین سے جملہ سنا، یہ بنت اسد کا جملہ، اس لیے کہ مریم عبادت خانے سے نکل کے ویرانی میں گئی، وہاں پہ عیسیٰ کی ولادت ہوئی، لیکن خدا نے انتظام کیا کیا؟ کہا مریم خود الہی کے جس دن نخلت فتساقت علیہ سے ہوتا بن جنیا، قرآن کی آیت تو انہوں نے نہیں پڑھی، وہی جملہ کہا جو بعد میں قرآن کی آیت بن گیا۔ کہا مریم سے کہا کھجور کا درخت ہلاؤ، کھجور ٹوٹ کے گریں گے، یہ تمہاری غذا، اور پروردگار نے مجھے میرے گھر سے اس گھر میں بلایا اور 3 دن تک جنت کی نعمتیں میرے لیے حاضر کی گئی۔ مریم کو دنیا کے کھجور دیے گئے، وہ بھی یہ کہہ کر خود سے ہلا کھجور، فرشتہ توڑ کے نہیں رکھے گا، اور میرے سامنے جنت کے دسترخوان بچھائے گئے۔ اور جس وقت میں خطبہ مختصر کر رہا ہوں، جنہیں پورا خطبہ پڑھنا غالباً منتہی الاعمال کے جلد اول میں مل جائے گا جو اردو میں، کہا کہ جس وقت اس بچے کو لے کے میں چلنے لگی، حافظ غیبی ایک غیبی آواز آئی، جس نے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد اس کا نام علی رکھنا، اس لیے کہ میں رب علی اور اعلیٰ، میں نے اپنے نام سے اس کا نام مشتق کیا، اور یہ میری وہ حجت ہے کہ جو اسی کعبے میں آ کر مجھ چھٹنے کر کے میرے گھر کو پاک کرے گی، خوش قسمت ہے جو اس کے حق کو پہچان کر اس سے محبت کرے، اور وائے اور ہلاکت ہو جو یا اس سے دشمنی رکھے یا اس کے حق کا انکار کرے۔ بنت اسد کا یہ خطبہ خانہ خدا کی اس دیوار سے ٹیک لگا کر جو 2 بار شک ہوئی اور ہمیں یہ بشارت سنا رہی کہ ہم خوش قسمت، اس لیے کہ ہم نے اس علی کا حق بھی پہچانا، ہم نے اس علی سے محبت بھی کی، بلکہ ہمارے نامہ اعمال اور پیشے میں ایک ہی تو نیکی ہے جسے لے کے ہم میدان قیامت میں جا سکتے ہیں۔ پروردگارہ نہ اعمال اس قابل کے تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں، نہ عبادت اس قابل کے نامہ اعمال میں لکھی جائے، مگر ایک ہے کہ جس سے ہمیں فخر ہے کہ اور کوئی کمی ہو کے نہ ہو، محبت علی میں ہم نے کبھی کمی نہ کی۔ اے خدا، اسی علی ابن ابی طالب کا واسطہ، فاطمہ بنت اسد کا جملہ جسے قابل احترام مہینے میں پیدا کیا گیا، رجب کا مہینہ جس سے افضل اور کوئی مہینہ نہیں، کعبے کی سرزمین جس سے افضل کوئی اور سرزمین، علی سب سے افضل، عام انسانوں کے لیے بات کر، جمعے کا دن جس سے افضل اور کوئی دن نہیں، اور آیا بھی وہ جو نہ صرف یہ کہ کائنات میں افضل بلکہ حلال مشکلات بھی، بلکہ مشکل کشائے کائنات بھی۔ اس علی ابن ابی طالب کی ولادت کا واسطہ ان کے ماننے والوں خصوصاً اتنے طویل عرصے، اب یہ عرصے کا لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، 2.25 گھنٹے ہو گئے آپ کو بیٹھے ہوئے، اتنی دیر تک محبت علی میں بیٹھنے والے ان مومنین اور اس نورانی محفل کا منعقد کرنے والے بانیان، خدا بندہ ان کی ساری مشکلات و پریشانیاں دور فرما۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان پریشان حال، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات میں ملت جعفریہ کو علی کے نام کا واسطہ اپنے حفظ و ایمان میں فرما۔ خدا بندہ علی کی محبت تو ہے، ہمیں نام علی کی وجہ سے اپنی ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں عطا فرما، خصوصاً جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما، جو اولاد کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما، جو صحت کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ مگر اتنی بڑی خوشی بھی ایک غم لے کے آ رہی، علی کا تذکرہ کریں، علی کا بیٹا ہمارا امام سامنے نہ ہو، خدا بندہ ہمارے اس غم کو بھی دور کرنے کے لیے علی کے وارث اپنی آخری حجت سلسلہ معصومین کے خاتم امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم عبد الحسین محمد علی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔